بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان اور میں ہوں بلال کتب، اور جناب آج کا جو ہمارا موضوع ہے گفتگو اپنے مہمانوں کے ساتھ ہوگا وہ آپ کو ابھی اوپن اپ کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ کو اسپارکس کے اسمارٹ فون کا جو سوال ہے وہ ہدیہ کرتا چلا جاؤ۔ سوال بہت آسان ہے، اس کا جواب بہت سے لوگ انشاءاللہ دے سکیں گے، اور اس کے صحیح جواب کو دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری ٹیلی فون نمبر پہ جو اسکرین کے نیچے لکھا ہے اس پہ ہمیں SMS کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، یا ہمیں کال کر کے اپنا نام، صحیح ایڈریس اور صحیح جواب جو ہے وہ لکھوا دیجئے۔ اگر ایک سے زیادہ صحیح جواب ہوئے تو پھر قرعہ اندازی کی جائے گی۔ جناب آج کا سوال یہ ہے کہ مسجد نبوی میں جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہوا کرتا تھا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے دو صحابہ جو ہیں وہ مدفن ہیں؟ نبی کریم کے ساتھ مدینہ میں کون سے دو صحابہ جو ہیں وہ مدفن ہیں؟ اس کا جواب آپ نے دینا ہے جناب۔ مسجد نبوی میں نبی کریم کے ساتھ کون سے دو صحابہ مدفن ہیں؟ اس کا جواب دیجئے اور حاصل کیجئے یہ اسپارکس کا ایک ٹیلی فون جو موبائل سمارٹ فون ہے جو کہ گلاس فنش ہے اور نیو 6 ہے۔ آج کے مہمانوں سے تعارف پہلے آپ سے کروا دوں۔ جناب انتہائی محترم مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، السلام علیکم حضور، خیریت سے ہیں آپ؟ اور ہمارے ساتھ شفاعت رسول بھائی ہیں، السلام علیکم شفاعت بھائی۔ وعلیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کی دعائیں۔ اور جناب ہمارے ساتھ مولانا یحییٰ عارفی صاحب ہیں، السلام علیکم حضرت، خیریت سے ہیں؟ محمد یحییٰ عارفی جی، محمد یحییٰ عارفی۔ اور جناب کچھ دیر کے بعد ہمارے ساتھ ایک بڑی اچھی شخصیت آئیں گی جن کو کہ ہم آپ کو ایک نیکی میں بلائیں گے، اور دیکھیے گا کہ انہوں نے کس طرح کے کام یتیم بچوں کے لیے کیے ہیں۔ آج کے موضوع کو اس طرح سے اوپن کرتے ہیں۔ حضور اقدس، ایک جرم کی سزا 2 دفعہ تو اللہ نہیں دے سکتا، یا دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے جی، اس کا اختیار ہے جی، اس کی قدرت ہے جی، اصول کے طور پہ اس کا اپنا مزاج ہے جی، اس کی اپنی وہ قدرت جو ایک جرم کی سزا 10 دفعہ دے، وہ اس کا اپنا اختیار ہے، اس کی اپنی قدرت ہے جی۔ اچھا یہ فرمائیے کہ عذاب قبر کو کیسے آپ ڈیفائن کرتے ہیں؟ عذاب قبر جو ہے یہ برحق ہے، اچھا برحق سے مطلب سچ ہے؟ یہ حقیقت ہے جی۔ ٹھیک، عذاب قبر جو ہے یہ حقیقت ہے، ٹھیک۔ اور عذاب قبر کے حوالے سے دیکھا جائے نا، قرآن عزیز کی سورہ ابراہیم کی آیہ مبارکہ 27 ہے، اس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک ایمان والوں کو کلمہ طیبہ کی بدولت جی، دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی، اخروی یعنی آخرت والی زندگی، آخرت کی زندگی نہیں، قبر کی بات کر رہے ہیں ہم، آخرت کی نہیں جی میں اسی کی طرف آتا ہوں۔ جی، ان دونوں حیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ثابت قدم فرماتا ہے، ثابت قدم فرماتا ہے۔ مفسرین نظام نے بیان فرمایا کہ یہاں پر جو ہے نا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ والآخرہ، یہ جو آخرہ سے مراد ہے، اس سے مراد ہے برزخی زندگی، قبر والی زندگی۔ برزخ میں اور قبر میں فرق ہے؟ یہ ایک ہی ہے، برزخ اور قبر یہ ایک ہی ہے۔ تو اللہ پاک عالم برزخ جو ہے وہ عالم قبر ہی ہے، عالم قبر ہی ہے۔ اچھا، تو اس میں اللہ پاک جو ہے وہ ایمان والے لوگوں کو ثابت قدم فرماتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کی وضاحت میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک بھی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جب اس کی تدفین ہو گئی تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ اب آپ نے یہاں پر کھڑے رہنا ہے اور اس شخص کے لیے استغفار کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے استقامت کی دعا مانگنی ہے۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کی ضمن میں ہے، اب آپ نے اس کے لیے استقامت کی دعا مانگنی ہے۔ صحابہ کرام وہاں پر کھڑے رہے، اور بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کا فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا ایمان والوں پر قبر میں آزمائش ہوتی ہے سوال و جوابات کے ذریعے، اور جب مومن لوگ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں تو اللہ پاک اس آزمائش کو راحت میں تبدیل فرما دیتا ہے، اور ان کے لیے آخرت والی زندگی یعنی قبر والی زندگی جو ہے ان کو جنت والی زندگی میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو حضرت جو مسلمان نہیں ہوتے، جو ایمان والے نہیں ہوتے، ان کے ساتھ پھر قبر میں سوال ہوں گے؟ جی، ان کے ساتھ بھی سوال و جوابات ہوتے ہیں۔ سوال و جوابات جو منکرین ہیں، جو کیا کہتے ہیں عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والے یا قبر کا انکار کرنے والے، حدیث پاک میں ان سے بھی سوال و جوابات کیے جاتے ہیں۔ مختلف ہوں گے یا وہی ہوں گے؟ وہی سوال و جوابات ہوں گے، جو اہل ایمان سے سوال و جوابات کیے جائیں گے وہی سوال و جوابات ان سے کیا جائیں گے۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ پہلا سوال یہ ہے کہ من ربو کا، دوسرا سوال یہ ہے ما دینو کا، تیسرا سوال یہ ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، مختلف الفاظ کے ساتھ ہے، لیکن سوال یہی ہے اس عظیم ہستی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، اس صاحب کے بارے میں؟ ہاں، اس
مبارک ہستی کے بارے میں، ان صاحب کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جو اہل ایمان ہے وہ تو ان سوالوں کے جوابات دے لیں گے، لیکن جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو برے عقائد رکھتے ہیں، وہ وہاں پر کہیں گے لا عالم، ہم ان کو نہیں جانتے۔ پہلے تو سوال تو ہم نے زندگی میں تیار کیے ہوئے ہیں، صاحب کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہوا، پھر وہ جب کہیں گے کہ صاحب تو پھر ہم پہچان لیں گے۔ جی بالکل پہچانیں گے جی۔ جو ایمان والے ہیں وہ حضور کو دیکھ کر، جنہوں نے ان کا کلمہ طیبہ پڑھا ہے، وہ ان کو دیکھ کر وہاں پر پہچانیں گے اور ان کو دیکھ کر کہیں گے یہ ہے وہ مبارک ہستی، ساری زندگی جن کے زمین کے اوپر ہم لوگ ترانے گایا کرتے تھے، جن کی سیرت مبارکہ پر عمل کرتے تھے۔ اللہ پاک کی کتنی رحمت ہے کہ آج ہمیں ان کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ حضور اقدس یہ جو قبر تنگ اور کھلنے کا ہے، اور قبر کا ہے جو جہنم کا آگ کا گڑھا بھی ہے اور جنت کا جو باغ بھی ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ کیا عذاب وہیں قبر پہ ملنا شروع ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، عذاب قبر سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسلامی عقائد میں سے ایک بڑا عقیدہ ہے جی، مگر اس کی کچھ تفصیلات ہیں۔ جی، تفصیل یہ ہے کہ عذاب قبر کس کو ہوگا اور کس کو نہیں ہوگا۔ مثلا جو انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے جی، اور انہوں نے اپنی قوموں پر بد دعا فرمائی اور ان پر عذاب اسی دنیا میں نازل ہوا، ان کے عذاب کا جو تسلسل ہے اس کا نقطہ آغاز دنیا کے عذاب ہے۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا۔ قوموں پر عذاب آئے، مگر وہ ایک قوم پر آتا تھا تو دوسری علاقہ محفوظ ہوتا تھا، مگر جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا وہ ساری دنیا پر آیا، پوری دنیا پر آیا، کیونکہ علی الارض کا لفظ تھا، اس سے بڑا کوئی عذاب دنیا میں نہیں آیا۔ اب جو اس وقت جو قوم تباہ ہوئی ہے اس کا عذاب شروع ہو گیا ہے۔ اب اگلا مرحلہ دنیا کے قبر سے پہلے ہی شروع ہو گیا، قبر سے پہلے شروع ہو گیا۔ یہ صرف انبیاء کی حیات مبارکہ میں جو عذاب ان کی امتوں پر نازل ہوا اس کا عذاب شروع ہو گیا، اور اس کے بعد مرنے کے بعد برزخ، جس کو قبر بھی کہتے ہیں، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، روحیں عالم برزخ میں ہیں تو یہ قبر کے اندر ہوتی ہیں۔ پھر جی میں آپ کیونکہ بڑا اہم یہ موضوع ہے، میں اس کے لیے 2-3 باتیں صرف تمہیداً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر ان کا وہ جب دنیا سے برزخ جاتے ہیں تو وہ عذاب کا سلسلہ شروع ہے، وہ اسی عذاب سے جاتے ہیں دنیا سے، پھر اس سے اٹھ کے پھر وہ آخرت میں ان کا کوئی حساب و کتاب ان کا نہیں ہونا۔ یہ ذہن میں رکھیں، آپ پوچھ رہے تھے نا کہ 2 دفعہ عذاب یا 2 دفعہ سزا، وہ عذاب اور سزا ایک تسلسل کے ساتھ، ان کا قیامت کے دن کوئی حساب نہیں ہوگا، کیونکہ ان پر جو عذاب نازل ہوا وہ نبی کی بد دعا سے ہوا۔ اس کے بعد نہ قبر میں ان سے سوال ہوگا نہ آخرت میں ان کا حساب ہوگا، وہ سیدھے دوزخ میں، وہ ان کی دوزخ شروع ہو گئی، یعنی عذاب شروع ہو گیا ان کا، وہ چلے گئے۔ اب اس کے بعد دوسرے کافر ہیں، مثلاً جو مسلمانوں کے مقابلے میں آگے لڑے بدر میں، آپ پڑھیے بخاری شریف کو، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک گڑھے میں پھینکا اور مٹی ڈال دی، تو پھر آپ نے ان سے پوچھا کیا حال ہے، کیا تم نے میری دعوت کو حق پایا؟ جو میں تمہیں سمجھاتا تھا وہ ٹھیک تھا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کہا رسول اللہ کیا یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ فرمایا تم سے بہتر سن رہے ہیں، لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ وہ اس عذاب ان کا بھی شروع ہو گیا، لیکن وہ دنیا میں نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر اپنے مخالفین کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی، لیکن جو سامنے آیا اور پھر کٹ کے وہ مرا دنیا سے گیا، اس کا عذاب کٹنے سے شروع ہوا، وہ بھی قبر میں اس کا کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مہر بند کافر اور مشرک ہیں اور اسلام کے دشمن ہیں، وہ سیدھا جہنم میں بھی آخرت میں بھی حساب و کتاب کے بغیر چلے جائیں گے۔ تو قبر کے اندر عذاب کاٹیں گے کہ نہیں؟ عذاب تو دنیا سے شروع ہو گیا ان کا، قبر میں بھی کاٹیں، قبر میں بھی عذاب ہوگا، یعنی یہ نہیں کہ الگ ہوگا کوئی حساب، دنیا میں الگ عذاب، آخرت میں، قبر میں الگ، آخرت میں الگ، یعنی دنیا برزخ اور آخرت وہ عذاب شروع ہو گیا ان کا، وہیں سے شروع ہو گیا۔ اب رہی بات وہ جو آپ کر رہے ہیں نا کہ 1 دفعہ ہوگا عذاب یا 2 دفعہ عذاب ہوگا، وہ ہے مومنین کی بات ہے۔ اچھا، عام جو کافر ہے، مشرک ہے، منکر ہے، اس کا عذاب دنیا سے نہیں شروع ہوتا، اس کا عذاب قبر میں جائے گا تو وہاں بھی اس کا عذاب نہیں ہوگا۔ یہ میں نقطہ عرض کر رہا ہوں، اس کا عذاب نہیں ہوگا، اس کو دکھایا جائے گا کہ یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، اور اگر تو اچھے کام کرتا تو تجھے پھر تو صرف آپ کا مطلب ہے اچھے مومن کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا، یا اگر عذاب ہوگا وہ اس کو صرف عذاب دکھایا جائے گا، خوف ہوگا۔ میں ابھی کافر کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن پاک میں قرآن سے بات وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ جب سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ يَنْسِلُونَ، وہ کیا کہیں گے قَالُوا مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، یہ کس نے ہمیں نیند سے اٹھا دیا؟
اچھا وہ عذاب اب ان کو خواب میں اللہ تعالیٰ دے تو خواب کا عذاب بھی بڑا عذاب ہوتا ہے. جب انسان ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے تو جب اٹھتا ہے تو پاگلوں کی طرح اٹھتا ہے, پسینے چھوٹے ہوتے ہیں, ڈر رہا ہوتا ہے, کانپ رہا ہوتا ہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن تو اس وقت وہ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا, ہمیں ہماری نیند سے کس نے بیدار کیا. اب رہا مومن سے سوال جب ہوگا, یہاں پہ تسلی کر لیں تھوڑی سی, اس کا مطلب کافر خواب دیکھ رہا ہوگا عذاب کا خواب مردہ خواب دیکھ سکتا ہے, عذاب کا باقاعدہ جو اس کا عذاب ہے وہ حساب قیامت کے دن ہوگا, قبر میں نہیں ہے قیامت کے یہ ہے عذاب, یہ خوف ہے, یہ خوف ہے, پھر یہ عذاب نہیں ہے, اسی کو عذاب کہتے ہیں نا. نہیں, خوف کو تو عذاب نہیں کہیں گے نا, وہ خواب اگر دیکھ رہے ہیں آپ اگر ایک خواب دیکھتے ہیں بڑا ڈرونا خواب ہے, اس میں آپ کو مار رہا ہے, کو پیٹ رہا ہے, گھسیٹ رہا ہے, تو جب آپ بیدار ہوں گے آپ کی کیفیات کیا ہوں گی. اچھا اب جو مومن کی بات ہے, جو نیک ہے, صالح شخص ہے, یہ خواب مردہ دیکھ رہا ہے جو قبر میں جو عالم برزخ میں وہ دیکھے گا نا, خواب کے عالم میں, تو خواب کے عالم میں دیکھے گا. یہ خواب روح دیکھے گی یا جسم دیکھے گا؟ خواب تو روح دیکھتے ہیں, جسم تو نہیں دیکھتے نا. اچھا اب جب مومن جائے گا اور اس کے اعمال اچھے ہوں گے تو اس کو بھی اس سے سوال و جواب ہوں گے. سوال و جواب کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا نم کا نومت العروس, کہ سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے, اور وہ پھر اس میں سو جائے گا. وہ بھی قیامت کے دن کافر کے ساتھ نیند سے اٹھے گا. قرآن کا یہ اصول, یہ قرآن کا اصول کلیتاً سب کے لیے ہے, ان دو کے علاوہ جن پر عذاب نازل ہوا اور جو لڑتے ہوئے پیغمبر اسلام سے مر گئے. خواب دیکھے گا کون؟ جو مومن ہوگا وہ بھی قبر میں خواب دیکھے گا, لیکن وہ جنت کا خواب دیکھے گا, وہ جنت کے خواب دیکھے گا, اچھے خواب دیکھے گا. اگر برا مومن ہوگا تو وہ عذاب کا خواب دیکھے گا. آپ کے خیال کے اندر جو عذاب قبر ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ذہنی کیفیت ہے روح کی؟ نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے تکلیف کی, یہ کم ہوتی ہے؟ نہیں, کم نہیں ہوتی نا. اب جو باقاعدہ کیونکہ حساب ہونا ہے قیامت کے دن, تو باقاعدہ جو جہنم کا داخلہ ہے اور عذاب کا, وہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد ہوگا. میں طیبہ کو بھی شامل کر لوں بیچ میں. طیبہ السلام علیکم بیٹا, کبھی آتا ہے عذاب قبر کا خیال؟ کبھی نہیں آیا؟ نہیں, خیال تو نہیں, مطلب دیکھیں ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کم سے کم جو ہے وہ ہم ایسا کام کریں جس سے جو ہے وہ یہ سوچ آئے ہمیں. صحیح بات ہے. اور آپ جو کام کریں یہ بڑا نیک ہے. آج کا نیک کام کیا ہے؟ پیٹ تو ہے, مجھے یہ بھی آپ سے پوچھنا تھا کہ اس میں نیکی کا بھی کوئی ایلیمنٹ ہے؟ رمضان میں آپ اتنے لوگوں کو افطاری کرا رہی ہیں, کھانا کھلانے سے اور بہتر کام کیا ہو سکتا ہے؟ آج کیا بنا رہے ہیں؟ آج ہم بنا رہے ہیں کابلی پلاؤ. کابلی پلاؤ؟ جی بالکل. واہ. اور اس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں چکن سکیورز. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہوتی ہیں جیسے بیمبو سٹک ہے نا, یہ میرے پاس جس طرح سٹکس ہیں. اچھا. اس میں نے چکن لگایا ہوا ہے اور اس کو میں ابھی کوک کروں گی. اچھا. اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے اسٹرابری کا ملک شیک. واہ. کابلی پلاؤ جو ہے اس کے اندر چکن ہوگی یا کیا ہوگا؟ نہیں, چکن ہوگا. اس کے ساتھ ہم کیرملائز جو ہے وہ کیرٹ بناتے ہیں, اس میں کشمش ہوگی, بادام ہوں گے. کیا بات ہے. حضور اقدس آپ اپنے رائے دے دیجئے اس سوال کے جواب پہ پہلے. السلام علیکم. کیونکہ مجھے جو ابھی تک بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ عذاب قبر جو ہے وہ بنیادی طور پہ خواب ہے. غلط ہے, ہمیں قطعاً اس سے اتفاق نہیں. ایک وقفہ کا سوال آ گیا, وقفے پہ آؤں گا, پھر آپ کے پاس ٹائم ہوگا, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. میرا نام گلریز طارق ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا عید کی نماز گراؤنڈ یا کسی جنازگاہ میں پڑھنے سے نماز کا تقدس پامال تو نہیں ہوتا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی تقدس پامال نہیں ہوگا. گراؤنڈز میں, عیدگاہوں میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, اور عیدگاہ سے مراد مسجد نہیں, اوپن گراؤنڈ. نبی الاسلام بھی عید کی نماز گراؤنڈ میں پڑھتے تھے. بخاری مسلم میں آتا ہے عید کی نماز کے لیے نکلتے, ایک صحابی آگے نیزہ اٹھا کے چلتے تھے اور جا کے گاڑتے تھے زمین میں, اور سامنے سے لوگ گزر بھی ہوتے تھے. وہ سفر راستے میں بنے ہوئے تھے اور عید کی نماز اوپن پڑھتے تھے. اسی لیے بخاری مسلم میں آیا کہ عید کی نماز میں ان عورتوں کو بھی عیدگاہ لے کے جاؤ گراؤنڈز کے اندر جو مخصوص ایام سے ہیں, تاکہ وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہوں, مسلمانوں کی ایک اسٹرینتھ شو ہو. نماز تو انہوں نے نہیں پڑھنی, لیکن وہ اسٹرینتھ تو شو کرنی ہے. جنازہ گاہ میں بھی ہو سکتی ہے عید کی نماز, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, بالکل پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب, بات ہو رہی ہے عذاب قبر کی. قبر کے اندر ہمارے ساتھ کیا ہوگا, کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور اللہ کے یہاں حاضری ہونی ہے, لیکن اس کے درمیان میں وہ جو قبر کا حصہ ہے اس میں کیا ہوگا. اس میں دو باتیں جو ہیں مجھے شفاعت بھائی کی سمجھ میں آئی ہیں. ایک تو یہ کہ جو عالم ارواح ہے وہ قبر ہی ہے, تو ہم سوچتے تھے کہ ارواح کے اندر روحیں رہیں گی اور وہ وہاں پہ قیامت تک کا دور ہوگا تو وہ قبر کے اندر ہی رہیں گی. تو پھر یہ پتہ چلا کہ قبرستان با رونق ہوگا, کیونکہ وہاں تو ایک قبر میں 70 روحیں جو ہیں. ان کی رائے ہے, معلوم آپ نے رائے دی ہے, ان کو حق ہے, لیکن ایسے نہیں کہ جو عذاب قبر ہے بنیادی طور پہ. میں نے یہ نہیں کہا. جی
عالم ارواح جو ہے نا وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہے. یہ عالم دنیا ہے، پھر عالم برزخ ہے، پھر عالم قیامت ہے. ان کو موقع مل جائے بات کرنے کا؟ نہیں، یہ آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا، میں اپنی تصحیح کر رہا ہوں. اچھا، آپ نے نہیں فرمایا. عالم ارواح دنیا میں آنے سے پہلے. اچھا، عالم برزخ، معذرت، عالم دنیا، پھر عالم برزخ، پھر عالم قیامت. ہوگی نا، عالم برزخ. یہ 4 عالم ہیں. عالم برزخ آپ نے فرمایا کہ وہ قبر ہے، یہ تو فرمایا کہ نہیں؟ مرنے کے بعد قیامت کے قیام تک اس وقت کو اور اس مکان کو برزخ کہتے ہیں. برزخ کہتے ہیں. یہ 2 جگہ ہے. ٹھیک، آپ فرمائیے حضور. جی. کیا خواب کے اندر ہے سارا عذاب؟ نہیں جی، قبر کی راحت، قبر کی نعمتیں، قبر کا عذاب، یہ سب حقیقت کے اندر ہوتا ہے، خواب میں نہیں ہے. خواب میں نہیں ہے. لیکن مردہ جو ہے وہ نیند میں تو ہے نا. نیند میں صرف مومن کو جب اس کا حساب کتاب ہو گیا معاملہ، تب اسے اتنا کہا جاتا نم کا نومت اب تو سو جا. تو سو جا. ٹھیک. لیکن اس کے علاوہ کوئی نیند کا معاملہ نہیں ہے، ساری چیز حقیقت پہ مبنی ہے. یہاں پر بلاس بھائی ایک بات نا پہلے سمجھنے والی ضروری ہے. جی. ہمارے یہاں گڑبڑ تب ہوتی ہے جب ہم اس کو نا دنیا اور یا آخرت کے معاملے کو گڑبڑ کر دیتے ہیں. جی جی. سب سے پہلی چیز اللہ نے شروع قرآن مجید میں ایک عقیدہ سمجھایا ہے، الذین یؤمنون بالغیب. متقین کی یہ خوبی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ عذاب قبر اصل میں ایمان بالغیب کا ایک حصہ ہے. ایمان بالغیب. ایمان بالغیب، کیونکہ ہماری عقل، ہمارے سورس، ہمارے دنیا کی طاقت کوئی بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتی. ٹھیک. یہ ہمیں وحی کے ذریعے ہی معلوم ہونا ہے. ٹھیک. یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ عذاب جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہ اس کو کیا کنٹینیو ہے یا کتنا عذاب ہوگا. سب سے پہلے بات ہے کہ بندے کے گناہ کی کنڈیشن کیا ہے، اس کی سزا بنتی کتنی ہے، اس کو کس مراحل میں عذاب دینا، یہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے. ٹھیک. ہمیں شریعت کی روح سے جس چیز کو بتا دیا گیا ہمارا ایمان ہے وہ برحق ہے. کسی کو عذاب ہے تو وہ برحق ہے، کسی کو سزا ہے تو وہ بھی نعمت ہے تو وہ بھی برحق ہے. باقی یہ قبر ہے، یہ عالم آخرت ہے، عالم برزخ ہے. ٹھیک. نبی علیہ یہ دنیا نہیں ہوتی، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ. قرآن میں ہے نا ثم اماتہ فاقبر، پہلے موت ہوتی ہے پھر قبر ہے. ٹھیک. تو یہ آخرت کا حصہ ہوتا ہے. اس کے اندر کافر کو بھی عذاب ہوتا ہے، اس کے اندر گناہ گار مومن کو بھی عذاب ہوتا ہے. لیکن اس کی کیفیت جتنی احادیث میں آگی وہ ہم الحمدللہ سر میں خم مانتے ہیں. اپنی عقل قیاس سے اس میں جو ہے کسی قسم کی کمی بیشی کے قائل نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملہ وحی پر مبنی ہے. یہ ہماری ذاتی عقل رائے قیاس سے جو معاملہ حل ہونا نہیں ہے. ٹھیک ہوگی بات. جی. یہ عذاب جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ عذاب آگ ہے، جیسے مطلب فرعونی ہے، آگ بھی ہے، دیگر بھی ہے، سانپ ہے، ہتھوڑے ہیں، جس طرح حدیثوں میں مختلف چیزیں بیان ہوئی. مثال کے طور پہ فرعونیوں کے حوالے سے قرآن مجید میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم النار یعرضون علیہا غدوا وعشیہ، کہ آگ جو ہے وہ لوگ فرعونی صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. وَيَوْمَ قبر کے اندر؟ ہاں جی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ. تو حضور اب قبر کے اندر جو پیش کیے جاتے ہیں یہ روحانی طور پہ پیش کیے جاتے ہیں، جسمانی طور پہ؟ جسمانی طور پہ. تو پیش کیا کیا جاتا ہے؟ روح کو یا جسم؟ ان کے جسم ہے. روح ایسا، یہ بھی ایک بات کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ روح کہاں ہوتی ہے. روح قبر میں نہیں ہوتی. روح ہوتی ہے مومن کی روح جنت کے اندر ہوتی ہے، کافر کی روح جہنم میں ہوتی ہے. یہ کنسیپٹ قرآن نے کلیئر کیا ہے. اچھا. مثال کے طور پہ میں 2 بات عرض کرتا ہوں چھوٹی سی. برزخ کوئی چیز نہیں پھر؟ نہیں، برزخ ہے نا. یہ سارا عالم جو قبر ہے یہ آخر تک قیامت کے وقوع یہ مردے کے اوپر لگ رہی ہے، جسم پہ؟ جسم پہ لگ رہی ہے. لیکن دیکھیں جسم قبر میں ہونے کے باوجود روح وہاں ہو، اللہ رب العزت قادر اس کے اندر جسم کے ساتھ تعلق ہے جس سے وہ نعمت بھی محسوس کرتا ہے، عذاب بھی محسوس کرتا ہے. قبر میں روح واپس کی جاتی ہے؟ سوال جواب کی حد تک قبر میں روح آتی ہے، لیکن سوال جواب کی حد تک. اس کے بعد مومن کی روح جو ہے وہ شجرہ جنہ، جنت کے درخت کے اندر ہوتی ہے. جیسے نبی علیہ السلام نفس المؤمن تعلق فی شجر الجنہ حتی یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم القیامہ. یہ سوال جو تک آتی ہے باب وہاں، لیکن ان کا ایک تعلق ہوتا ہے جس سے وہ نعمت بھی، راحت بھی محسوس کرتا ہے مردہ، جس سے وہ عذاب بھی محسوس کرتا ہے، سارا کچھ. لیکن اس کے اندر نہیں ضرور ہوتی. نہیں، جب مردے پہ سوال جواب کرنا ہے تو تب اس کو روح واپس کر دی جاتی ہے. اس کا مطلب وہ اپنے شعور میں ہوتا ہے، وہ آخرت کے لحاظ سے شعور میں ہوتا ہے پورا. قبر میں بیٹھے گا بھی، بیٹھے گا، اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے، فرشتے کو بٹھاتے ہیں، اسے سوال کرتے ہیں اور وہ جواب دے گا. جواب دیتا ہے اگر دے سکتا ہے دے سکتا ہے. تو اس کا مطلب قبر میں وہ جو وقت ہے کہ ایک اونٹ کو ذبح کرنے تک وہاں پہ بیٹھ جاؤ تاکہ وہ قبر والا جو ہے وہ محسوس ہو جائے، تب تک اس کی روح واپس کی جاتی ہے. نہیں، یہ اتنے دورانیہ کی واپسی کی نہیں ہے. حدیث میں جو یہ جو معاملہ ہے نا، قبر کے اندر سوال جواب ضرور ہوتے ہیں. یہ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ وصیت ہے کہ جو ہے جب میرے جو ہے قبر پہ آپ جو دفنانے کے بعد لمبی دیر تک یہاں تک ایک اونٹ ذبح کر دیا جائے. اس میں یہ نہیں ہے کہ روح بھی بندے میں اتنی دیر تک وہ باقی رہتی ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے. تو وہ مانوس کس چیز سے؟ بھئی دیکھو بلال صاحب، اس کا جسم کے ساتھ ایک تعلق اللہ رکھا ہوا روح کے ساتھ، جس سے وہ نعمت راحت لے رہا ہے. وہ تو قیامت تک اس تعلق رہنا جب تک اس کے جسم میں بقا ہے، اس کا کچھ حصہ بھی باقی ہے، اس کو نعمت راحت عذاب کا سلسلہ میت کے ساتھ رہنا ہے سارا. تو جب جسم ختم ہو گیا عذاب بھی ختم ہو جائے تو پھر اللہ کا معاملہ وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اسی آگے کیفیت کیا ہوگی. ٹھیک. وہ کیسے ختم ہوگا، کیسے ختم نہیں ہوگا، کس حد تک رہے گا، کیونکہ یہ امور آخرت ہے.
میں نے اس لیے شروع میں ایک بات کہی کہ اس چیز کو اب دنیا پہ قیاس کر کے جب ہم چلیں گے نا تو وہاں خرابی آ جائے گی، کیوں؟ یہ ایمان بالغیب کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، وحی الہی کے ذریعے جہاں تک ثابت ہے شریعت جس تک بتا دی ہے ہمیں اس پہ ایمان رکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایمان تک تو بات پکی ہوگی کہ ایمان ہے۔ حضور اقدس صاحب یہ فرمائیے کہ قبر کے اندر جو مردے کو ڈال کے گئے ہیں تو 40 قدم تک وہ آپ کی آواز سن رہا ہے، وہ ٹھیک ہے بات، قدم سن رہا ہے آپ کے، یہ بات درست ہے یہ غلط ہے؟ بالکل درست ہے جی۔ 40 کی تعداد تو نہیں ہے کہیں بھی، یہ ہے یہ کچھ سن رہا جب دفنا کے پلٹتے ہیں اس وقت سناتا ہے، کوئی افسوس حسرت دلانا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ 40 قدم تک وہ سن رہا سماعت۔ اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، جس وقت اس کو دفنا کے پلٹتے ہیں وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، یہ ساتھی دفنا کے پلٹے، اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، یہ پلٹنے کی آواز سنتا ہے۔ پلٹنے کی آواز کیسے سن لیتا ہے مردہ؟ وہ اللہ سنانے پہ قادر ہے، ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہے سنا دے، بندہ بذات خود تو آخر آپ کی اجازت ہو تو شامل کر لوں انہیں۔ جی کرے جی بالکل ایسے ہی ہے، یہ مانوس ہونے کی مختلف صورتیں ہیں۔ اچھا، جس طرح کہ دیکھا جائے نا ہمارے گھروں کے اندر بھی جب ہمارا پیارا کوئی اپنا آتا ہے تو قدموں کی آہٹ سے ہم لوگ مانوس ہو جاتے ہیں، جی، رات کا اندھیرا ہو، سناٹا ہو، یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ جی، تو مردہ جو ہے وہ بھی اپنے کسی عزیز کے آنے کی وجہ سے وہ مانوس ہوتا ہے، جس طرح کہ حضرت صاحب نے حدیث پاک بیان کی ہے وہ بھی مانوس ہونے کے حوالے سے ہے۔ لیکن بغیر روح کے مانوس ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں جی یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ وہ روح کے ساتھ ہوتا ہے یا بغیر روح کے، لیکن وہ مانوس ہوتا ہے، یہ بات کنفرم ہے کہ وہ مانوس ہوتا ہے ایسے اپنے کسی عزیز کے آنے کی وجہ سے، اس کے وہاں پر تلاوت کلام پاک کرنے کی وجہ سے، ذکر اذکار کرنے کی وجہ سے۔ اچھا میں ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کروں عذاب کے حوالے سے، آپ نے شروع میں یہ بات بیان فرمائی کہ 2 مرتبہ عذاب کیسے ہوگا۔ تفسیر خازن کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے، کسی شخص کو دولت ایمانی سے محروم کر دینا یہ بھی عذاب ہی ہے۔ کافر جو ہے نا ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے تو اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے ایسے؟ تو جن کے پاس ایمان ہے تو ان کے پاس ایمان کی دولت سے بڑھ کر رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ بھی عذاب کی ایک صورت ہے۔ اور دوسری عذاب کی صورت جو بیان کی گئی ہے وہ قبر کے اندر ہے، جہاں پر اللہ پاک اسے مختلف طرح کے جو ہے نا عذابات کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ عذابات بھی جو ہے نا جن کا ذکر کیا گیا، یہ عذاب جو ہے نا یہ ان کی بدعملیوں کے سبب سے ہے، جس کا جتنا زیادہ برا عمل ہوگا اسی حساب سے اس کو یعنی کہ عذاب ہوگا۔ اب عذاب کی مختلف صورتوں کو بھی حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا۔ مثال کے طور پر ایک تو عذاب کی صورت یہ ہے کہ اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، قبر جو ہے نا حدیث پاک میں ایسے آ کر آپس میں باہم مل جاتی ہے، تو یہ کتنی یعنی کہ سنگین اور منظر کشی کتنی یعنی کہ ہیبت ناک ہے کہ بندہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی، ایک یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کی قبر میں آگ کا عذاب ہوگا، اور تیسری صورت یہ بھی ہے کہ اس کی قبر کے اندر دیکھا جائے لوہے کے گرزوں کے ساتھ اس کو کاٹا جائے گا، تو یہ بھی عذاب کی ایک صورت ہے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اس کی قبر کے اندر سانپ اور بچھو جو ہیں یہ مسلط کر دیا جاتے ہیں۔ تو یہ عذاب کی مختلف صورتیں ہیں، جس کا جو جتنا زیادہ بدعمل ہوگا اللہ پاک اسی حساب سے اس کے اوپر یعنی جو عذاب کی کیف۔ لیکن جو ایمان والا ہے، ایمان والے کو اللہ پاک جو ہے نا جس طرح کہ قرآن عزیز ایمان والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ میں وقفہ جا رہا ہوں، میں واپس آتا ہوں پھر پوچھتا ہوں آپ سے کہ ایمان والا جو ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ وقفہ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنا آپ کے ساتھ بات جو ہے وہ کاٹی تھی، آپ فرما رہے تھے کہ جو مومن ہے ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، لیکن اس سوال کے جواب سے پہلے میں سوال جو ہے آج کا جس کے لیے کہ یہ جو فون ہے موبائل مارکس کا اسمارٹ فون یہ پیش کیا جائے گا، مسجد نبوی میں نبی کریم کے ساتھ کون سے 2 صحابہ جو ہیں وہ مدفن ہیں؟ اس کا جواب ہمارے ٹیلی فون نمبرز پہ دیجیے، جس پہ آپ میسج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، یا آپ ہمیں فون کر کے اپنا صحیح نام، صحیح ایڈریس اور صحیح جواب جو ہے یہ لکھوائیں گے، اور پھر قرآن دازی میں اگر آپ کا نام نکلا تو آپ کو یہ ٹیلی فون جو ہے وہ ہدیتاً دیا جائے گا۔ حضور مومن کے ساتھ کیا اچھی باتیں ہوتی ہیں؟ قرآن عزیز کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب ان آیات مقدسہ کے اندر جو قبر میں ایک مومن کو اعزاز دیا جاتا ہے، پہلا اعزاز یہ ہے کہ اللہ پاک اس شخص سے رضا کا اعلان فرما دیتا ہے، جی میں اس سے راضی ہوں، میں ان سوالوں سے پاس ہونے کے بعد ہاں جی میں اس سے راضی ہوں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے ایسا کیجئے اس کی قبر کو کشادہ کر دیجئے، ٹھیک، اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اسے جنتی لباس پہنایا جاتا ہے قبر میں، ٹھیک، اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اس کی جو قبر ہے نا قبر اس کے اچھا یہ روحانی طور پہ لباس ہے یہ فزیکلی لباس؟ یہ فزیکلی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو قبر کے اندر اعزازات ہیں باقاعدہ یہ ساری کی ساری چیزیں جسم اور روح دونوں کو ملا کر اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے، جی
یعنی کہ وہ بندہ جو ہے یا بندی جو ہے وہ فلی کانشیس ہوتے جی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے بعد پھر ایک اور یہ ہے تصوراتی خیالاتی نہیں ہے، یہ خیالات نہیں، حقیقت ہے. اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ قبر کشائی میں کبھی کوئی ایسی حالت نکلی نہیں کسی کی، جس کفن میں دفن کرتے ہیں اسی میں نکلتے ہیں سارے، پھر جنت کا لباس کوئی بھی نہیں پہن رہا. دیکھیں جی یہ اس کے لیے نا، اس کے لیے بھی حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ عذاب قبر جو ہے نا اس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے جی. ٹھیک، یہ والے معاملات، یہ والا تو عذاب قبر نہیں ہے نا جو جنت کا لباس. میں عرض کر رہا ہوں یہ جو قبر کے معاملات ہیں اور قبر کے اندر جو کچھ ہے، خواہ عذاب کے حوالے سے ہو، ثواب کے حوالے سے، یہ ساری کی ساری چیزیں بندوں سے پوشیدہ رکھی. پورے غیب میں سے ہے. ظاہر سی بات ہے، کہا گیا نا کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ میں آپ جنتی سے کر رہا تھا نا کہ یہ چیزیں غائب میں ہو رہی ہیں. غیب میں، آپ نے فرمایا کہ ریئلٹی میں ہو رہی ہیں، ریئلٹی میں نہیں ہو رہی ہیں، سامنے نہیں، میری آنکھ کو نہیں نظر آئے گا، عالم غائب میں ہو رہی ہیں چیزیں. میت کے ساتھ حقیقت میں ہو رہی ہے. غائب میں وہ میت جو ہے وہ روح کے ساتھ شامل ہے اور عالم غائب میں ہے، عالم غیب میں ہے، لیکن یہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. اس کی بھی وضاحت جو حدیث پاک میں کی گئی ہے کہ جنتی نعمت ایسی ہے کہ جس کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے، کیونکہ اس حدیث پاک کی تصدیق بھی تو اسی سے ہو رہی ہے نا. اور اس کے ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا ہے آخر میں، پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے. وہ سنی ہوئی ہیں یہ ساری باتیں، اور یہ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات پہ کنفرمیشن دیجئے کہ یہ جو باغ ہے یہ روح کو مل رہا ہے، جسم کو مل رہا ہے. یہ روح اور جسم دونوں کو مل رہا ہے جی. اس کا مطلب جسم کے اندر روح موجود ہے. روح موجود ہے، ظاہر سی بات ہے. اگر موت کیسے آئی ہوئی ہے؟ اگر روح موجود ہے تو وہ تو نکالی گئی تھی نا، تو وہ مر گئے تھے. دیکھیں تو اگر روح موجود ہے تو موت کیسے ہے؟ جب یہ سارے کے سارے اعزازات اسے دیے جائیں گے، صحیح روح جس طرح کے لوٹائی جاتی ہے، سوالوں کے جوابات کیے جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعزازات ہوتے ہیں، پھر حکم خداوندی ہوتی ہے، روح کو دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے. تو وہ زندگی لوٹائی گئی نا. نہیں، روح دوبارہ جہاں سے آئی تھی وہاں پر وہ واپس چلی جاتی ہے. اب وہاں پر جسم ہے، جسم کو یہ حکم دیا جاتا ہے روح کے ساتھ نم کا نومت العروس، اب وہ وہاں پر سکون کی زندگی جو ہے وہ آرام کرتی ہے. پھر روح ہی نہیں ہے تو اس کو تکلیف کہاں سے ہے جسم کو؟ دیکھیں وہ اللہ وہ تو کانشیس ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس پر، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے. اور جنت کے اندر دیکھا جائے تو تمام کی تمام نعمتیں جو ہیں وہ اسے عطا کی جاتی ہیں. کوئی دلیل ہے آپ کے پاس اس کی؟ یہ تو ایک منظر کشی ہے نا. نہیں، یہ ساری چیزیں حدیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی. حدیث میں ایک منظر کشی ہے نا. ہاں جی. تو میں منظر کشی پہ تو اعتراض کر ہی نہیں رہا، وہ تو حدیث ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو روح واپس کی جاتی تو روح کھینچی گئی تھی تو وہ مر گیا تھا. جب روح واپس کر دی گئی اس کا مطلب قبر کے اندر بھی ایک باقاعدہ زندگی ہے جیسی دنیا میں ہے. جی بالکل، اس زندگی کو برزخی زندگی کا نام دیتے ہیں. برزخی کیوں؟ جب روح واپس کر دی جسم میں اور وہ بھی غسل شدہ جسم کے اندر، پاک پاکیزہ جسم، نیا لٹھا پہنا ہے اس نے. بلال بھائی سوالے سے عرض یہ ہے کہ وہ روح جو ہے وہ اس کے اندر مستقل نہیں رہتی ہے، پھر اللہ پاک وہ روح جو ہے وہ دوبارہ اس سے لوٹا لیتا ہے. سوالوں کے جوابات ہوتے ہیں، اعزازات دیے جاتے ہیں. تو عذاب کس پہ ہوتا ہے پھر؟ عذاب جو ہے وہ جسم اور روح دونوں پہ ہوتا ہے. جی روح بیچاری کا کیا قصور؟ وہ تو امر ربی ہے. دیکھیں جی جسم جو ہے نا، جسم خالی جسم کیسے ہو رہا ہے؟ خالی جسم جو ہے نا، اگر جسم کے اندر آپ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں روح چلی جاتی ہے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں روح وہی رہتی ہے. جسم کے اوپر روح رہتی ہے اس لیے عذاب ہوتا ہے، روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے. دیکھیں جی جو اب ہم جو زندگی کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، یہ روح کے ساتھ ساتھ لطف اندوز ہوتے ہیں نا. اگر یہ روح نہ ہو تو ہم لوگ ان چیزوں سے تو قبر میں پھر موت کیسی اگر روح بھی موجود ہے؟ تو یہ والی موت جو ہے نا، یہ والی موت جو حکم خداوندی سے جب آتی ہے تو اس کا پھر نتیجہ اللہ پاک بندے کو قبر میں عطا فرماتا ہے. جی نیک اعمال کے ذریعے، اعزازات کے ذریعے اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے. پھر وہ دنیاوی ساری کی ساری چیزوں سے کٹ آف ہو جاتا ہے. میں اپنی کنفیوژن دور کرنے کے لیے کلام پہ چلا جاؤں. جی بسم اللہ. لیکن پھر ہم دور کر دیں گے انشاءاللہ. کلام سن لیں اس کے بعد کر دیتے ہیں انشاءاللہ. جناب آج کا سوال جو ہے وہ آپ کو یاد دہانی کرا دوں. یہ سوال جو ہے اسپارکس کے اسمارٹ فون کی طرف سے ہے. یہ اسپارکس کا جو اسمارٹ فون ہے موبائل کا، یہ گلاس فنش ہے اور نیو 6 ہے. اور آج کا سوال جو ہے وہ یہ کہ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے 2 صحابہ کرام مدفن ہے؟ اس کا جواب آپ ہمارے دیے گئے ٹیلی فون نمبر پہ واٹس اپ کر کے، ایس ایم ایس کر کے یا ہمیں ڈائریکٹ کال کر کے آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں. اگر ایک سے زیادہ جواب، یقیناً ایک سے زیادہ جواب صحیح ہوں گے انشاءاللہ، تو آپ کو قرآن اندازی کے تھرو یہ موبائل جو ہے اسپارکس کا یہ ہدیتاً تحفتاً پیش کر دیا جائے گا. چھوٹی سی نیکی میں آج ہمارے ساتھ ایک انتہائی مخلص اور ایک انتہائی ہمارے پرانے
ذاتی طور پہ جاننے والے قاری صاحب ہیں. قاری صاحب جو ہیں یہ بنیادی طور پہ ایک لیکچرر بھی تھے. اب مجھے نہیں پتہ یہ لیکچرر ہیں یا نہیں ہیں، لیکن شروع میں جب ہم ان کو ملے تھے تو یہ ایک لیکچرر تھے، اور انہوں نے قاری آصف نے جو کام شروع کیا اس کام کا نام ہے زرمونگ کور. یہ زرمونگ کور ہے کیا؟ قاری آصف صاحب سے خود پوچھتے ہیں. قاری بھائی السلام علیکم. السلام علیکم آصف. قاری آصف السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. قاری آصف سب سے پہلے تو بتا دیجیے زرمونگ کور کیا چیز ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ اچھا، زرمونگ یہ پشتو کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ہمارا، اور کور جو ہے نا وہ پشتو میں گھر کو کہتے ہیں. ٹھیک، ہمارا گھر. کہ ہمارا گھر. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا، آپ کے ساتھ جب پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تو آپ کا ایک چھوٹا سا 10 مرلے کا مکان تھا جس میں آپ خود بھی رہتے تھے، آپ کے بیوی بچے بھی رہتے تھے، اور کتنے طالب علم تھے اس کے پاس؟ کتنے یتیم بچے تھے اس وقت آپ کے پاس؟ اس وقت تو 25 تک آتے ہمارے پاس. اور اس وقت آپ پڑھاتے بھی تھے؟ جی جی جی. آج کل آپ پڑھا رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں پڑھا رہا آج کل. تو آج آپ کے پاس کتنے بچے یتیم بچے ہیں؟ 245. 245. جی جی. تقریباً 250 بچہ اس وقت آپ کے پاس زیر کفالت ہے. جی جی. اس میں ایک زمانہ تھا جس میں بچیاں بھی شامل تھی، بچیاں نہیں ہیں اب اس میں؟ نہیں، اس وقت بچے نہیں ہمارے پاس، کیونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے لیکن اسباب نہیں ہے مہیا کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے پھر ہم وہ بچوں کو لا سکیں یہاں پہ. تو اب آپ کے کچھ بچے جو ہیں وہ تو بڑے ہو چکے ہوں گے؟ جی جی. کچھ بچے بھی اس وقت میڈیکل بھی کر رہے ہیں، کچھ بچے انجینئرنگ کر رہے ہیں الحمدللہ. اچھا اچھا. وہ ایک زمان بچہ تھا، وہ کہاں گیا؟ وہ بھی ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. کتنی عمر ہوگی اس کی؟ وہ ہے کچھ 8 کلاس میں. اچھا 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 اچھا. اچھا، یہ فرمائیے کہ یہ بچے جو 250 بچے آپ کے پاس ہیں، ان 250 بچوں کی کفالت کن کن چیزوں میں کر رہی ہے؟ یہ ریزیڈنٹ بھی ہیں، رہتے بھی ہیں یہاں پہ، کھانا بھی یہاں کھاتے ہیں، یونیفارم بھی یہاں سے لیتے ہیں، کتابیں بھی یہاں سے لیتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سب کچھ یہیں سے ہو رہا ہے؟ یہ بچے 24 آور ہاسٹل کے اندر ہی رہتے ہیں. ان کا کھانا پینا، سونا، پڑھنا، ہیلتھ وغیرہ ہو گیا، وہ سب کچھ ادارہ کرتے ہیں. اچھا، یہ 250 بچوں کا مہینے بھر میں آپ کا کتنا خرچہ آ جاتا ہے قاری؟ آج کل بلال بھی کچھ 16 سے اوپر ہمارا خرچہ آ رہا ہے. 16 لاکھ؟ جی جی جی. 16 لاکھ پر منتھ؟ جی جی، پر منتھ کے حساب سے. اس کے اندر بل وغیرہ شامل ہیں، گیس، بجلی، سب کچھ؟ اس کے اندر A to Z پورا بجٹ 1 سال کا شامل ہے. اس کے اندر ایجوکیشن بھی ہے اور عید کے کپڑے بھی ہے، سب کچھ اس کے اندر شامل ہے، ہیلتھ بھی شامل ہے بچوں کے. اچھا، یہ فرمائیے کہ یہ 16 لاکھ روپیہ مہینے کا آپ کے پاس ڈونیشن کہاں سے آ رہا ہے؟ زیادہ کہاں سے ڈونیشن آ رہا ہے؟ ڈونیشن اس وقت تو پورا نہیں ہو پا رہا، جیسے کہ ہمارے کھاتے ہوتے. ڈونیشن اس وقت جو ہمیں مل رہی ہے وہ منتھلی کچھ 8 لاکھ روپے سم تھنگ نا. اچھا. اور باقی ہمارے یہاں پہ کھاتے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ. یعنی کہ کھاتے سے مطلب ہے آپ ادھار لے رہے ہیں؟ جی جی، ادھار لیتے ہیں. پھر جیسے کہ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اس میں کچھ 2 احباب مخلصانہ انداز میں امداد کر دیتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. اچھا، اس وقت آپ کے پاس کتنے بچے ایسے ہیں جو کہ گریجویشن کر چکے ہیں یا انجینئرنگ میں ہیں یا میڈیسن میں ہیں یا فوج میں جانے کے بڑے لوگ دلچسپی رکھتے تھے؟ کتنے بچے ہیں ایسے اس وقت ہمارے پاس؟ جو میرے خیال سے کچھ 6 بچے ہیں جو میڈیکل کر رہے ہیں. اچھا. اور 6 بچے ہیں اور 4 بچے اس طرح جو انجینئرنگ کر رہے ہیں، جو ادارہ اسپانسر کر رہے ہیں. جی. اچھا، ایک زمانے میں بہت سے بچے فوج میں بھی جانا چاہ رہے تھے، فوج میں نہیں گیا کوئی؟ نہیں، اس وقت تک کوئی نہیں گیا ہے. اچھا اچھا. یہ فرمائیے کہ آپ کے اپنے بچے کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ. میرے الحمدللہ سے 6 بیٹی ہیں. ماشاء اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ تعالیٰ. وہ بھی یہیں پہ رہائش کرتے ہیں یا رہائش آپ نے الگ رکھا ہوا ہے؟ نہیں، رہائش میرا علیحدہ ہے. علیحدہ رہائش رکھا ہوا. جی. اچھا، اس سارے سینیریو کے اندر، اس سارے 250 بچوں کے اندر آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں؟ اس وقت ہمارے پاس جو فل اسٹاف ہے سب کو ملا کے، ٹیچروں کو ملا کے اور اکاؤنٹنٹ کو ملا کے، کچھ 20 اسٹاف ہے ہمارے پاس. اچھا، ایک زمانہ تھا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کی بیگم صاحبہ جو ہے وہ خود کھانا بنایا کرتی تھی ان سارے بچوں کے لیے. اب یہ کھانے وانے کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ اب 2 باورچی رکھے ہوئے ان کے لیے. اچھا، 3 وقت کا کھانا بچوں کو ملتا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا، ان میں سے ایسے بچے بھی ہیں جو کہ دونوں ماں باپ جن کے نہیں ہیں، جو 24 گھنٹے عید کی چھٹیوں میں بھی ہمیشہ آپ ہی کے پاس رہتے ہیں؟
हाँ इस तरह बच्चे भी हैं, लेकिन वो फिर एक साइकोलॉजी के मुताबिक एक डॉक्टर आया हुआ था साइकाट्रिस्ट, उसने कहा हुआ था कि इनको आप थोड़ा सा ना फ्री माहौल दिया करें। तो फिर जो इनके रिलेटिव होते हैं अच्छा। तो फिर उन्हें हम फोन करके बुलाते हैं, तो वो फिर ईद के खुशी में बच्चों को ले जाते हैं ताकि बच्चों को किसी किस्म का वो कमी महसूस ना हो। सही 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 सही। अच्छा, सबसे ज़्यादा कारी आसिफ दिक्कत किस चीज़ में महसूस हो रही है? सबसे ज्यादा बस मंथली जो खर्चा होते हैं वो जरा ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। अभी बिल्डिंग भी हम लोगों ने बनाई हुई है, तो उसके भी कर्जा हमारे ऊपर और रहते हैं, कोई 2 करोड़ से ऊपर है। अच्छा कारी आसिफ, आपका जो अकाउंट नंबर है जहाँ पे आपने डोनेशन लोगों ने जमा करानी है, जो कि मेरी दरख्वास्त है कि लोग जो है वो इन 250 बच्चों के लिए जो डोनेशन है वो जमा कराए। कारी आसिफ ने अपने मकान से ये सारा काम शुरू किया था और आज एक पूरा अदारा जो है वो 250 बच्चों को लेके वो साथ चल रहे हैं। कारी आसिफ, आप अपनी अपील खुद फरमाइए। बस मैं तो साहिब इस्तिताअत रखने वाले असबाब से यही कहूँगा कि हमारे इस काफिले में हमारे साथ शामिल हाजिर है और इन बच्चों के सरों के ऊपर दस्त शफ़क़त रखिए, क्योंकि यतीम बच्चों की तालीमी कफ़ालत अजर अज़ीम की ज़मानत है। बेशक बेशक। कारी आसिफ, ये फरमाइए कि आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है? हाँ, बिल्डिंग 3 मंजिला बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 मंजिला बिल्डिंग बन चुकी है माशाल्लाह ताला। और ये फरमाइए कि ये बच्चे जो हैं आजकल ईद की छुट्टियां मनाने के लिए जाएंगे तो पीछे कितने बच्चे हैं जो आपके पास रहेंगे वहाँ पे ज़रमूग में? कुछ होंगे, कुछ 65-60 के करीब होंगे जो बच्चे यहीं पे रहेंगे। हाँ हाँ। अच्छा, एक ज़माना हमने ऐसा भी देखा था कि आपके हमसाए में कुर्बानियाँ जो हैं वो ईद की लोग कर रहे थे और आप तक वो जो गोश्त था वो नहीं पहुँचा रहे थे। बड़ा मुश्किल वक्त है जो कारी आसिफ ने देखा हुआ है। कारी आसिफ, अब बच्चों की निगहदाश्त जो है इसके लिए कोई मसाइल ख़ास तौर पे आप किसी से अपील करना चाहें, हुकूमत वक्त से, किसी से भी कुछ कहना चाहें? सबसे हमारी ये दरख्वास्त है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो ऑर्फन हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दे ताकि हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सके, ताकि इसको आगे बढ़ाने में हमें कोई दुश्वारी का सामना ना हो। अच्छा कारी साहब, इसमें आप बच्चों को कुरान की तालीम भी दे रहे हैं? इसमें सिस्टम हमारा इस तरह के सुबह सवेरे बच्चे उठ जाते हैं, जो छोटे बच्चे उठते वो नहीं उठते, तो बड़े बच्चे उठते वो उठ जाते, फिर वो नमाज पढ़ते, फिर उसके बाद तिलावत कलाम पाक करते, फिर नाश्ता करते, नाश्ता के बाद वो स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापसी पर जब आते हैं तो वो फिर दोपहर का खाना खाते हैं, दोपहर के खाने के बाद फिर वो दोबारा सर्दियों में जो कि दिन छोटे होते हैं तो आराम नहीं होता, फिर खाने के बाद वो कुरान शरीफ का सबक पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें इस तरह बच्चे भी जो हिफ्ज़ कर रहे हैं, इस तरह बच्चे जो कुरान शरीफ नाज़रा पढ़ रहे हैं, जो इल्म हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद असर के बाद छुट्टी हो जाती है, असर से मगरिब तक बच्चे खेलते, फिर मगरिब से लेके इशा तक इनको ट्यूटर स्कूल का काम कराते हैं, और जो बच्चे हिफ्ज़ पढ़ते हैं वो आधा घंटे हिफ्ज़ क्लास में रहते हैं। कितने हाफिज निकले अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 15 से ऊपर है। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। और 2 साल में इंशाल्लाह 4 बच्चे आलिम भी बन जाएंगे, 2 साल बाद इंशाल्लाह। आलिम भी बन जाएंगे? जी जी, 2 साल बाद। ये आलिम का कोर्स वो कहाँ से कर रहे हैं? हमारा सिस्टम इस तरह होता है बिलाल भाई कि जो बच्चे नाज़रा कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं ना जी, अगर वो खुशी से हिफ्ज़ करना चाहें तो ठीक है, अच्छा। अगर वो हिफ्ज़ नहीं करना चाहते फिर हम उसको इल्म की क्लास में डाल देते हैं। तो अच्छा। जिस तरीके से बच्चा 12वीं जमात पास करते तो यहाँ उसने 8 दर्जे इल्म भी कंप्लीट कर लिया होता है। वाह 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 वाह। अच्छा, ताकि बच्चों का वक्त ज़ाया ना हो ना इस तरीके से। ठीक ठीक। ये बताइए कि ज़्यादातर जो यतीम बच्चे हैं ये पाकिस्तान के किस इलाके से हैं जो आपके पास हैं? ज़्यादातर बच्चे हमारे पास लोकल ही है, 4 सदा के हैं। 4 सदा के बच्चे हैं। इसमें एक ज़माने में बहुत अफगानी बच्चे भी थे। हाँ, वो फिर उनके केस यूनिचार वालों ने उठाया हुआ था, वो फिर चले गए अपने अपने घरों को। अगर वसाइल मिलें तो बच्चियों के लिए भी ऐसा अदारा बना सकेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी कारी आसिफ, मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और इन यतीम बच्चों के सर पे आपका साया और आपकी बेगम का साया जो है वो कायम रखे। अपील करता हूँ कि वो जो नंबर आपने कारी आसिफ साहब का देखा, इस पे आप जो भी डोनेशन रमज़ान के कर सकें ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा जिस तरह आप दुनिया में लोगों के लिए आसानी पैदा करेंगे। छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, मेरा आपसे सवाल यह है कि सूद पर कर्ज देने वाले और लेने वाले और ज़ख़ीरा अंदोज़ करने वाले के रोज़े कबूल होते हैं? अगर होते हैं तो इसकी वजाहत दें। देखिए, बैंक तो अगर इस्लामिक है तो ज़ाहिर है उसके ऊपर तो आप सूद का हुक्म नहीं लगा सकते।
اور بینک کی 100% آمدن تو حرام نہیں ہے، اس کے حلال ریسورسز بھی موجود ہیں. آپ اس کو اسپیسیفکلی خاص ایک سودی جو ایک پورشن ہے، جو میجورٹی پورشن ہے، اس کے اوپر حکم لگائیں. اس طرح ایک پوری کمیونٹی کو اٹھا کے باہر پھینک دینا، تو جو یہ حرام کی کمائی والے اس طرح کے معاملات ہیں، اب وہ بندہ خود اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دے کہ کتنا پرسنٹ اس کا کمائی والا پورشن حلال ہے، کتنا حرام ہے. بہرحال جو بندہ حرام کی کمائی بھی کر رہا ہے، نماز تو اس نے بھی پڑھنی ہے، روزے اس نے بھی رکھنے ہیں. اس کی بنیاد پہ وہ یہ سوچنے شروع کر دے میری تو نماز روزہ قبول نہیں ہونا تو میں یہ بھی نہ کروں، تو وہ گناہوں کا ہی اضافہ کرے گا. اس طرح کے جو شک والے معاملات ہیں ان میں آپ اپنی نیکیوں کو جاری رکھیں. امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی بہتر راہ نکال دے اور آپ اس طرح کی چیزوں سے بچ جائیں. اس طریقے سے ذخیرہ اندوزی والے جو معاملات ہیں، اور رمضان کے علاوہ بھی ذخیرہ اندوزی حرام ہی ہے. تو یہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے، حرام کمانے والوں کے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ اس نے روزہ رکھنا نہیں ہے. وہ تو بخاری میں آیا ہے کہ جس کو اس کا روزہ بے حیائی اور برائی سے نہ روکے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں. لیکن اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا، روزہ اس نے رکھنا ہے، فرض بھی اس کا ادا ہو جائے گا. ایک جو روحانی پہلو تھا نا اس کا، وہ اس کو نہیں ملا. وہ تو نمازوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اکثریت کا نماز کی طرف دھیان نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی رکعتیں پوری ادا کر دیتے ہیں تو نماز تو ادا ہو جائے گی. اس لیے آپ دیکھیں کبھی کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ اگر کسی کی نماز میں توجہ نہیں ہے تو وہ سجدہ سہو کرے یا نماز اس کی ہوئی نہیں دوبارہ پڑھے. ہمیشہ ظاہری نماز کے اوپر بات ہوتی ہے کہ آپ نے رکعتیں پوری کرنی ہے، فاتحہ پڑھنی ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے کرنے ہیں، 2 رکعتوں کے بعد تشہد کرنا ہے. ظواہر کے اوپر بات ہوتی ہے، روحانی پہلو کے اوپر اس لیے بات نہیں ہوتی. اس کا تو پھر کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، پھر تو لوگ دینی اعمال کو کرنا ہی چھوڑ دیں گے. فرض بہرحال ادا ہو جائے گا. کسی کی حرام کی بھی کمائی ہے نا، روزے کا فرض اس کا ادا ہو جائے گا، نماز کا فرض ادا ہو جائے گا. بہرحال جو اس کی برائی والا معاملہ ہے وہ اس کا وبال اس کے اوپر رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ہمارا آج کا سوال جو ہے ہمیشہ کی طرح یہ اسپارکس کا اسمارٹ ٹیلی فون ہے، موبائل ہے اور گلاس فنش ہے اور نیو 6 ہے. اور سوال ہے ہمارا کہ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابہ مدفن ہیں نبی کے حجرے کے اندر؟ اس کا جواب آپ دیں گے ہمارے اس ٹیلی فون نمبر پہ جو کہ نیچے لکھا ہوا ہے. اس پہ آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، یا آپ ہمیں فون کر کے اپنا نام، صحیح جواب اور ایڈریس لکھوا دیں گے. اور آپ کا جواب صحیح ہوا یا قرآن اندازی میں نکل آیا صحیح تو آپ کو یہ فون جو اسپارکس کا ہے یہ ہدیتاً پیش کر دیا جائے گا. حضور آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ورنہ میں حضرت کے پاس آگے جاؤں. حضور ایک روح واپس کر دی گئی جسم کے اندر، قبر میں ڈالا گیا، اس نے قدم 20 سنے جاتے ہوئے، 40 سنے یا 4 سنے، ارریلیونٹ ہے، لیکن شعور تو تھا نا. اب اس کے بعد سوال مکمل ہونے دے. اس کے بعد اس کے اندر روح ڈالی گئی، وہ بندہ بیٹھ بھی گیا. اب یہ جو خوف ہے قبر کا، اس میں تو چنگا پلا بندہ اپنا نام نہیں یاد کر سکتا. 3 سوالوں کا جواب کہاں سے دینا ہے اس نے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ روح کا واپس آنا یہ متفق علیہ عقیدہ نہیں ہے. یہ متفقہ علیہ عقیدہ نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو معاملات ہیں نا ماوراء الطبیعیات جن کو کہتے ہیں، میٹافزیکل، جی ہاں، تو اس کے بارے میں ہمیں محدود رہنا ہوگا، بالخصوص قرآن کے دائرے کے اندر. حدیث میں بھی رہ سکتے ہیں. میں اگلا جملہ، جی، احادیث میں جو متواتر اللفظ والمعنی اگر کوئی حدیث ملتی ہے تو اس کو آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ورنہ کنفیون ہے. متواتر حدیث بھی بتا دیں کون سی متواتر، جس میں کہ صحابہ کی کنٹینیوشن ہو، اور اس میں بعض دفعہ روایت کے سند کے اعتبار سے متواتر ہوتی ہے، متن کے اعتبار سے متواتر نہیں ہوتی. اور بعض دفعہ حدیث متن کے اعتبار سے متواتر ہوتی ہے، سند کے اعتبار متواتر نہیں ہوتی. دونوں طرح سے متواتر، دونوں طرح سے متواتر معنی والحدیث، یعنی کہ نہ کاتب کی غلطی ہو نہ حوالے کی غلطی ہو. یہ حدیث آپ لے سکتے ہیں. اب دیکھیں نا موت کے بعد کیا ہوگا. اتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں میرے پاس، وہ کتاب موت کا منظر، وہ کتابیں پڑھنے کے بعد میرے پاس لوگ آتے ہیں نفسیاتی طور پر اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا دنیا گزارنے کا کہ دنیا کس طرح گزاریں. لہٰذا اللہ رسول نے جب ان چیزوں کو پردے میں رکھا ہے نا تو جتنا بتایا ہے ہمیں اتنی ہی بات کرنی چاہیے، وہ ہی اتھینٹک ہے. ہمیں
موضوع لیکن روایات جس چیز کے اوپر نہ علم ہو قیاس بھی تو کر لینا چاہیے. قیاس ان باتوں پر نہیں ہو نہیں کر سکتا. سکتا. قیاس نہیں، قیاس اور وہ مسائل شریعہ میں ہوتا اجماع ہے. بھی نہیں کیا جا سکتا. اجماع بھی نہیں. میں بتاتا ہوں مسائل شریعہ میں قیاس ہوتے ہیں، اور قیاس کی یہ سبب شرعی مسائل نہیں ہے، یہ اعتقادی مسائل ہیں، یہ عملی مسائل. شرعی سے مسائل سے احکام اور عقیدے کا فرق کر لینا. عقیدے کے مسائل ہیں. عقیدے مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی خود وضاحت کر دوں. میں ترجمان کی ضرورت پڑی تو میں ضرور آپ کو ضرور مدد لینی ہے، پھر کہہ کے لینی جی ہاں جی ہاں. اور ان سے تو پھر ضرور لینی ہے. اللہ کے علاوہ میں تو کسی سے مدد نہیں لیتا. کیا بات ہے یار، وقت نہیں چھوڑا، جملہ مار دیا آپ نے، سر کمال کمال. میں ویسے مشاورت کروں گا. مدد اللہ سے. جی واہ واہ. اچھا اب یہ ہے کہ آپ اجتہاد ہوتا ہے، قیاس ہوتا ہے جب علت پائی جائے تو مقیس سے مقیس علیہ میں قیاس کیا جاتا ہے. خیر ایک مشکل لفظ میں بولنا چاہتا کہ جو سننے والوں کے ذہن سے اوپر سے گزر جائے. اعتقادی معاملات میں قیاس نہیں ہوتا، عملیات میں، اعمال میں، شرع میں، شریعت میں قیاس ہوتا ہے. مثلا آج کے مسائل جتنے بھی ہمارے سامنے آئے ہیں کہ ٹیلی ویژن دیکھنا ہے نہیں دیکھنا، کہ حضور کے زمانے میں تو تھا نہیں، یہ قیاسی مسئلہ ہے. اس پر جو بھی ہم حکم لگائیں گے وہ قیاسی ہوگا، اجتہادی ہوگا. فوٹو کا مسئلہ تھا، اسی طرح خون منتقل کرنے کا مسئلہ تھا. بے شمار جو آج مسائل، اعتقاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اعتقاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. اعتقاد ہمارے بیان کر دیے گئے ہیں، توحید، رسالت، نبوت. واپس آ جائیں مردے کے اوپر آ جائیں. وہ بیٹھ گیا ہے، اس پہ روح آ گئی ہے، اس نے 3 سوالوں کے جواب دینے. میں نے نہیں کہا روح آ گئی واپس، میں یہی تو وضاحت کر رہا ہوں. متفق علیہ عقیدہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس میں قرآن کی ایک آیت رکاوٹ ہے. اگر آپ کہتے ہیں روح واپس آتی ہے، یہ انہوں نے کہا کہ روح کا رابطہ جسم سے رہتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں اس کی طرف آنے سے پہلے وہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھ دوں. قالوا ربنا امتنا نسنتین واحییتنا نسنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. وہ کہیں گے اللہ 2 زندگی اور 2 موتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی. ایک تو زندگی یہ کہ جب بندہ دنیا میں آیا، اس کے بعد ایک موت آ گئی، اس کے بعد پھر زندگی ہے، پھر ایک مطلب ہے. تو اب 2 موتیں ہیں اور 2 حیات ہیں. تو اگر آپ قبر میں کہتے ہیں کہ روح واپس پلٹ آتی جسم میں، اور قبر کی جو زندگی ہے برزخی زندگی، آپ اس کو بالکل ہو بہو دنیا کی زندگی کی طرح سمجھتے ہیں یا آخرت کی زندگی کی طرح سمجھتے ہیں، پھر وہ 2 کا جو حصر ہے قرآن کا وہ ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا جب آپ اس حصر میں رہیں گے پھر ہمارا عقیدہ ہے کہ سوال بھی ہے قبر میں اور عذاب بھی ہے قبر میں اور نعمتیں بھی ہیں قبر میں. وہ روح کا رابطے سے کیا مطلب؟ اچھا رابطہ مثال کے طور پر حدیث پاک میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تھے تو آپ ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اور دعا کیا تھی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مرنے کے بعد، موت کے بعد مجھے دوبارہ زندگی عطا فرما دی. اب اس نیند کو بھی قرآن نے کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی. کہ نیند کی حالت میں اللہ روح لے جاتا ہے، جب اس کی موت نہیں آئی ہوتی اس کی بیداری پر اس کو روح واپس کر دیتے. جس کی موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے پھر وہ روح واپس نہیں آتی. یہ جو قبر میں ہے یہ روح کا جسم کے ساتھ رابطہ ہے. جس طرح سوئے ہوئے شخص کا روح اس کے نکل جاتی ہے لیکن اس کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ رابطہ رہتا ہے. وہ خواب بھی دیکھ رہا ہے، وہ تکلیف بھی محسوس کرتا ہے، وہ اذیت بھی محسوس ہوتی ہے. دیکھیں اب روح پر اگر آپ خواب کی بات آتے ہیں نا، نہیں اب وہ رابطہ نہیں سمجھ میں آیا نا. وہ رابطہ کیسے رہتا ہے؟ رابطے سے کیا مطلب ہے؟ کچھ حصہ چھوڑ جاتی ہے روح؟ نہیں، روح کا رابطہ دیکھیں قرآن پاک میں نا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کہ انسان کا بدن پورا ہو چکا تھا، لیکن اللہ نے پھر اس میں اپنی روح پھونکی، پھر اس کے ساتھ اس کو عقل دیا، پھر اس کے ساتھ اس کو دل دیا. یہ 4 چیزیں جب ملتی ہیں تو ایک نفس انسانی، شخصیت انسانی، انسانی پرسنالٹی وہ وجود میں آتی ہے. نفس میں روح شامل کر رہے ہیں آپ؟ نفس میں روح شامل ہے، نفس میں عقل بھی شامل ہے، نفس میں جسم بھی شامل ہے. ان 4 کا مجموعہ. اس لیے رب نے قسم اٹھائی ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اچھا اب یہ ہے کہ رابطہ روح کا نیند کی حالت میں بھی نہیں ٹوٹتا انسان کے جسم سے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ اسے نکال لیتا ہے. اسی طریقے سے جب روح ملک الموت نکالتا ہے تو جسم اور روح کا رابطہ نہیں ٹوٹتا،
لہذا قبر میں جب سوال ہوتا ہے تو اس رابطے کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ سوالوں کا جواب بھی دیتا ہے، اور ہر بندے سے سوال و جواب بھی نہیں ہوگا، میں پہلے کہہ چکا ہوں، مثلا جن کفار پر اللہ کے نبیوں کی بددعا سے عذاب آیا ہے ان پر نہیں ہوگا، وہ ان کا عذاب شروع ہو چکا ہے، وہ تسلسل ہے، دنیا برزخ اور آخرت۔ اسی طریقے سے جو بدر میں کافر مارے گئے تھے پیغمبر اسلام سے مقابلے میں، ان سے بھی کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اسی طرح جن کی مذمت قرآن میں اللہ نے کر دی ہے ان سے بھی کوئی سوال نہیں، مشرکین تبت یدا سورت وہ ہے۔ اسی طریقے سے جن کا نام لے کے مثلا ہارون ہے، نعوذ باللہ، ہارون تو پیغمبر تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ 2 پیغمبر تھے، تو اس زمانے میں قارون بھی تھا، ایک سامری بھی تھا، تو جن کی مذمت اللہ نے قرآن میں نام لے کر کی ہے ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا، سوال ہوگا مسلمان سے اور سوال ہوگا عام کافر سے، عام مشرک سے، ان سے سوال ہوگا، لیکن وہ سوال روح واپس نہیں آئے گی، روح کا رابطہ رہتا ہے، روح کا رابطہ آئے گا۔ اس کو ذرا آپ نے کھولنا بات۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کنسیپٹ جو ہے جب نبی علیہ السلام نے کلیئر کر دیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام اربعہ میں سے ان کی مرتب کردہ کتاب مسند احمد میں صحیح سند سے یہ حدیث ہے فتعاد الیہ روحہ، نبی علیہ السلام جب یہ کلیئر کر دیا کہ میت کے اندر سوال جب روح لٹائی جاتی ہے تو پھر انکار کا تو معنی ہی غلط ہے، اس لیے روح آتی ہے، سوال جواب کہتا ہے حضرت کا نہیں کوئی موقف یا ان کا اس باب اطمینان نہیں ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جب نبی علیہ السلام کی حدیث میں یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے تو اس کا انکار جو ہے وہ نہیں مناسب۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ روح آتی ہے اور آپ جس طرح فرماتے ہیں کہ حدیث ہے، تو یہ روح اسی طرح آتی ہے جس طرح اس وقت میرے اور آپ میں روح ہے؟ یہ نہیں، روح جسم کے اندر آتی ہے، اس کے بعد کنڈیشن کیسی ہوتی ہے؟ میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ یہ امور غیب میں سے ہے، جتنی چیز جو کنڈیشن کیفیت جو چیز پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بتا دی ہم اسی حد تک جائیں گے، اپنی عقل رائے قیاس سے اس میں توسع پیدا نہیں کر سکتے۔ روح آتی ہے، اس میں حیات آ گئی، اس کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے، سوال جواب ہوتے ہیں اس سے، تو یہ ہم اتنے کانفیڈنس سے کیسے کہہ رہے ہیں؟ نبی نے بیان کیا، 2 موتیں، یہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا، بیٹھتا ہے، بیٹھتا ہے نبی علیہ السلام۔ ایک منٹ میں بات پوری کر لینا آپ، ایک منٹ لیکن اب آپ نے میں اس لیے صرف حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں نا، صرف اس میں قرآن کو دیکھیں، میں نے کہا قرآن کی آیت کے مقابلے میں حدیث کو ہم نہیں لے سکتے۔ کیوں نہیں لے سکتے؟ قرآن کی تشریح ہے، یہی تو آپ کو سمجھ نہیں ہے نا، نہیں ہے 3 موتیں۔ حضرت اگر یہ بات 3 موتیں کریں، الحمد للہ خارج من دیارہم الوف حاضر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم، ان کو ایکسپلین کریں 3 زندگیاں 3 موتیں ہیں جبکہ ادھر 2 زندگیاں کہہ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد ایک آدھ فرد نہیں ہے، قرآن سے ٹکرائے گا؟ ہزاروں کی سورہ البقرہ ہے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حاضر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم، موت بھی ہے، حیات بھی ہے، ہزاروں کی تعداد بھی ہے، 3 زندگیاں 3 موتیں ہیں۔ اس سے واضح تو ایک میں بھی پیش جی بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ میں بات آپ کرتا ہوں، ایک منٹ جو بات مجھے پورے کر لینا، ایک منٹ ذرا بات پوری ایک منٹ ٹھہر دینا ذرا بھی بات۔ 70 سردار کوہ طور پر گئے تھے، وہ مر گئے تھے نا، جی زندہ کیا نا، زندہ ہو گئے، یہ معجزاتی باتیں ہیں، زندگی کتنی موتیں کتنی ہیں، اصول نہیں ہیں، عام اصول پر بات کریں نا۔ تو پھر قبر کا معاملہ بھی تو برزخ کا ایک خاص معاملہ ہے نا، عام بات تھوڑی ہے، اس کو پھر انکار کیوں کرتے ہیں آپ حدیث رسول کا؟ حدیث آپ نہیں، آپ کو یہ بھی نہیں دیتا انکار، آپ غلط انکار کر رہے ہیں، سنہ 100% ٹھیک ہے، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ لیجیے ایک چھوٹا سا وقفہ اور یہ واپس آ کے بحث کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس بڑی آسان کر کے آپ اپنی بات کو نا مختصر فرما دیجئے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جو قبر کی زندگی ہے وہ حقیقی ہے، حقیقی ہے، اخروی ہے، دنیاوی نہیں ہے، دنیاوی نہیں ہے، دنیاوی نہیں ہے، حقیقی ہے، حقیقی ہے، اخروی ہے۔ اخروی سے کیا مطلب؟ اخروی کا مطلب ہے کہ وہ برزخی معاملات ہیں جو دنیا کی مثل نہیں ہے، اچھا حیات ہے بالکل ہے لیکن وہ اخروی حیات ہے، دنیا کی مانند حیات نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ تو فرما رہے ہیں یا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ درست ہے کہ وہ مردہ جو ہے وہ واقعی ان چیزوں کو محسوس کر رہا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ مردہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ میں قبر کے اندر ہوں، جی جی، اور میرے سے سوال ہو رہے ہیں، جی سوال ہو رہے ہیں، اس کو باقاعدہ منظر کشی بھی باز کی جاتی ہے اس کے اندر، جیسے سورہ غروب ہونے کی، اس کے حصار بھی ہوتا ہے نیک اعمال کا، نماز روزہ صدقہ، اس کے حصار تو جو حفاظت کے لیے قبر کے اندر اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش آتے ہیں، اس کے نیک اعمال وہ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں، کس شکل میں ہوتے ہیں؟ وہ اس کے اندر اس کی شکل کی کیفیت سے بیان نہیں کی، نبی علیہ السلام کا کہ سر کی جانب نماز آتی ہے، دائیں جانب اس کے روزے ہوتے ہیں، بائیں جانب صدقہ ہوتا ہے، دیگر نیک اعمال پاؤں کے جانب۔ یہ جسم سے جب سوال جواب ہو گئے جی جی تو یہ روح نکال لی جاتی ہے؟ روح مومن کی کب جنت میں، کافر کی روح جہنم میں، لیکن روح جسم کا لنک رہتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، اچھا، جس کی وجہ سے وہ راحت بھی محسوس کرتا ہے، عذاب بھی محسوس کرتا ہے۔ امر ربی ہے، امر ربی ہے، اس کی حقیقت کو نہیں جانتا، اس کی حقیقت کو نہیں جانتا، جی تو اس کو دوزخ میں ڈالا جا سکتا ہے؟ ڈال سکتا ہے،
روح کا تو کوئی قصور نہیں ہے. روح کے مین سارا سسٹم جسم کا. بلال بھائی آپ یہ بتائیں جتنا جسم حرکت کر رہا موومنٹ کر رہا ہے روح کے ساتھ کر رہا ہے بغیر روح کے؟ نہیں، روح کے ساتھ تو زندگی ہے. روح کے ساتھ زندگی ہے گناہ اور ثواب کا جو ذمہ ہے وہ تو میرا اپنا شعور ہی ہے نا. نہیں، شعور وہ کس کے ساتھ پیدا ہوا؟ شعور روح کے ساتھ کہ بغیر روح کے؟ نہیں، جن جانوروں میں روح نہیں ہے شعور تو ان میں بھی ہوتا ہے. مثلا کھانے پینے کا نہیں، جانور تھوڑے ہیں یہ، کھانا پینا جانور تو نہیں بلال بھائی. شعور ہے نا. نہیں، شعور ہونا یہ ایک ہے آپ کہیں بھی اب درخت کے اندر شعور ہے وہ بجائے وہ جانور نہیں شمار ہوتے. بات یہ ہے کہ جن کو حیات کا معاملہ ہے، جانور کا معاملہ، جن میں روح کا معاملہ ہے، اس کے جتنے بھی احساسات معاملات ہیں وہ انسانی ہیں یا جہانوں کے، وہ روح کے ساتھ سارے منسلک ہیں. یہ جو جانور ہوتے ہیں عام طور پہ چلتے ہیں ان کے اندر روح ہوتی ہے. روح ہوتی ہے، ان سب میں روح ہوتی ہے. ثابت روح ہوتی ہے. تو ان کی روح کا بھی یہی معاملہ ہے جس طرح نہیں، روح یہ تو مکلف ہی نہیں ہے بلال بھائی، یہ تو مکلف ہی نہیں ہے. یہ تو ہاں اللہ کا عدل و انصاف بڑا عظیم ہے. قیامت کو زندہ کر کے جنہوں نے کوئی ظلم زیادتی کی کرنے کے بعد نبی نے فرمایا فیصار ترابا، یہ ختم کر دیا جائے گا. حالانکہ ان کے یہ مکلف نہیں ہے، ان کو بدلہ نہ بھی آپ دلایا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے اپنے عدل و انصاف کی بنا پہ ان کو بدلے دلا کے اللہ سب ختم کر دے گا ان جانوروں کو. حضور اقدس جو لباس ہے جنت سے جو آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ بھی عالم ارواح کا لباس ہے جس کی کہ شعوری کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. لیکن لباس حقیقی جنت سے آیا لباس ہے نا، جلتے حقیقی جسم کو ملنا ہے وہ. جی جی، وہ جب آپ کہہ دیتے ہیں نا حقیقی جسم کو ملنا ہے تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ حقیقت جو ہے وہ میری آنکھ کو نظر آ سکتی ہے. نہیں، لیکن آنکھ کو نظر نہیں آ سکتی. شروع میں ہم نے حقیقت امور غیب ہے نا اور معاملہ ہے، نظر نہیں آنا. دیکھیں نا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو عذاب ہوتا ہے، اس کی آواز ہر چیز سنتی ہے غیر الثقلین، جن انسان نہیں سنتے. اب حالانکہ ہمارے شعور ہے، کان ہیں، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ نہیں سن سکتے. اس کی حکمت بھی آپ نے بیان کی کہ میں نے چاہا اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یسمعکم عذاب القبر، اللہ تمہیں عذاب قبر سنا دے. لیکن اگر ایسا ہو جاتا تم نے مردے دفن کرنے چھوڑ دینے، تمہیں یہ سخت نہیں ہونی تھی، اس کی استاب نہیں لاگ سکتے تم. جب مردہ مرتا ہے قبر میں ابھی نہیں ڈالا گیا جی جی تو وہ اپنی موت سے واقف ہوتا ہے. جی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. جی بالکل اپنی موت سے واقف ہوتا ہے. جی اسے ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میں کس مقام پہ چلا گیا ہوں، اب میرے ساتھ آگے کیا ہو رہا ہے، وہ سارے کے سارے معاملات سے بخوبی واقف روح ہوتا ہے. کھچنے سے پہلے یا روح کھچنے کے بعد؟ جب روح ایک دفعہ موت کی صورت میں نکالی جاتی ہے پھر دوبارہ لوٹائی جاتی ہے سوال و جوابات کی صورت میں. نہیں، میں قبر میں جانے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. جب اس کو کفن پہنایا گیا، اس کو غسل دیا گیا تو کیا وہ کسی صورت میں سمجھ سکتا ہے اس بات کو؟ نہیں، اس وقت اسے ان چیزوں کو نہیں سمجھتا. نہیں سمجھ سکتا. نہیں سمجھتا وہ اس وقت ان تمام چیزوں سے، کیونکہ روح جو ہے وہ جسم سے جدا کر چکی ہوتی ہے ایسے ہی. ٹھیک ہے. وہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان چیزوں سے ناواقف ہوتا ہے. جی وہ ناواقف ہے. ہاں جی. وہ نہیں جان سکتا کہ مجھے ٹھنڈے پانی سے غسل دیا جا رہا ہے یا نہیں، ان چیزوں سے نہیں. یہ والے معاملات جس طرح کہ حضرت صاحب نے بیان فرمایا ہے، ان تمام معاملات کا تعلق روح کے ساتھ ہے. جب روح جسم کے اندر واپس آ جاتی ہے تو پھر وہ ان تمام چیزوں کی حلاوت یہ وہ ساری کی ساری چیزیں وہ جب محسوس جسم کے اندر کوئی گوشت پوشت رہا ہی نہ، ہڈیاں بھی گل پھل گئیں تو پھر روح کہاں جاتی ہے؟ وہ کس جسم میں جاتی ہے؟ دیکھیں حدیث پاک کے اندر روح کے مختلف مدارج جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. جس طرح کے نیک لوگ ہیں، نیک لوگ جو ہیں جس طرح دیکھا جائے نیک لوگ ہیں ان کی روحیں جو ہیں وہ سدرۃ المنتہا پر چلی جاتی ہیں. علماء کرام نے اس چیز کو بھی لکھا ہے. بعض روحیں ایسی ہیں کہ جن کو بیت اللہ شریف وہاں پر ان کا مسکن جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے. بعض روحیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی قبروں پر جا کر ان کو جگہ جو ہے وہ دے دی. اب آپ نے یہاں پر ٹھہرنا ہے اور یہاں پر ٹھہر کر آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. جس روح کو جتنا مقام دیا جائے یہ حکم خداوندی سے ہوتا ہے. وہ ان کے نیک اعمال کی برکت سے اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے. اچھا، یہ جو آپ یہ حضرت نے فرمایا کہ روحیں جو ہیں وہ دوزخ میں چلی جاتی ہیں، اس کا مطلب عذاب دوزخ جو ہے وہ جسم کو نہیں مل رہا، روح کو مل رہا ہے. دیکھیں اور وہ شروع ہو چکا ہے. عذاب کا تعلق جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہے. دونوں کے ساتھ ہے. اچھا، یہاں پر ایک میں عذاب کے حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب قبر کے برحق ہونے کے حوالے سے آپ ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے ہیں. یہ والی بات ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ واقعتاً یہ چیزیں برحق ہیں اور قبر کے اندر جو جتنے معاملات ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے برحق ہیں. اللہ کے پیارے حبیب کی تعلیم، ان کا فرمان جو ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اس بات کو روایت بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے سنا ہے اور کوئی ایسی نماز نہیں ہے کہ جس کے بعد آپ عذاب قبر سے پناہ نہ مانگا کرتے ہوں. تو اس میں ہمارے لیے درس یہ ہے، اتنی مقرب، اتنی اعلیٰ ہستی اگر وہ عذاب قبر سے پناہ مانگتی ہے تو ہمیں تو بدرجہ اولیٰ جو ہے وہ عذاب قبر سے پناہ مانگنی چاہیے. ایک اور بات کہ قبر کے اندر کون کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن سے سوال و جوابات نہیں ہوں گے. ایک تو نبی ہیں، ان سے قبر کے اندر سوال و جوابات نہیں ہوتے. دوسرے نمبر پر ہے شہید.
شہیدوں سے قبر کے اندر سوال و جوابات نہیں کیا جائیں گے. لیکن ایک وہ بھی تو شہید ہے نا جس کو کہ اللہ کہے گا تو دوزخ میں جا، تو نے میرے لیے نہیں اپنی اس نے تو ریاکاری کے لیے کیا ہے نا. اس نے اپنی بہادری کے جوہر، اس نے اپنی بہادری کے جوہر جو ہے وہ ریاکاری کے لیے دکھایا. تو وہ بھی شہید، وہ شہید نہیں ہے، اس سے سوال ہوگا. وہ اپنے طور پر شہید ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ شہید نہیں ہے. میں ویسے بتانا چاہتا ہوں کہ کن کن سے قبر میں سوال و جوابات نہیں کیا جائے. ایک وہ شخص ہے جو ماہ رمضان میں ایمان کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے نا، تو اس سے بھی اگر وہ صحیح اعمال اس نے کیے ہیں اور اس سے بھی قبر کے اندر سوال و جوابات نہیں کیا جاتے. اللہ کے اندر فوت ہو جانا ایک مسلمان کا، یا اس کے ساتھ اعمال بھی وہ ہونے جو آپ فرمائیں گے. جی جی بالکل بالکل، وہ اس کے بغیر نہیں. عقیدہ عمل تو شرط ہے. رمضان میں تو دوزخ کے دروازے بند ہیں سارے. دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ میں جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قبر میں کن کن لوگوں سے سوال و جوابات نہیں ہو سکتے. ان کے اندر ایک شہید ہے اور ان کے اندر ایک یہ ہے کہ جو ماہ رمضان کے اندر فوت ہو جاتا ہے. ماہ رمضان کے اندر فوت ہونا بڑی سعادت والی بات ہے. موت تو یقینی ہے نا، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لیکن اگر اللہ چاہے اس کے عقائد آپ سے مختلف بھی نہیں عقائد نہیں، یہ تو پہلی بات ہے نا. عقائد کا درست ہونا بھی ضروری ہے. دوسرے نمبر پر مختلف درست ہونے نہیں، مختلف عقائد تو مختلف ہو سکتے ہیں نا. نہیں عقائد مختلف نہیں ہے، عقائد ساروں کے ایک ہی ہیں جی. اچھا، عقائد مختلف نہیں ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقائد بیان فرما دیے ہیں، جو اللہ نے قرآن عزیز کے اندر عقائد بیان فرما دیے، ان تمام پر اہل ایمان کا ایمان ہونا ضروری ہے. یہ عقائد ساروں کو کوئی مختلف نہیں ہوتے، عقائد ساروں کے ایک ہوتے ہیں. اعمال جو ہیں اعمال مختلف ہو سکتے ہیں، کوئی زیادہ عمل کرنے والا ہے، کوئی کم عمل کرنے والا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ایسا عمل کرنے والا ہے جو آپ کو دنیا میں قبول نہیں ہے عمل، لیکن وہ مرا رمضان میں اور 27ویں کو، پھر لیکن اس کے اندر یہ دیکھا جائے گا آیا کہ یہ والا شخص جو ہے آپ دیکھیں گے اللہ دیکھے گا. اللہ تعالیٰ دیکھے گا. اللہ دیکھے گا. اللہ تعالیٰ دیکھے گا. ہم اللہ کے بہاف پہ کہہ رہے ہیں. جی جی، میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے دیکھے گا کہ آیا کہ اس کی وجہ سے میری مخلوق کو تکلیف تو نہیں پہنچی، اس نے میری مخلوق کا حق وغیرہ تو نہیں کھایا، سود وغیرہ تو نہیں کھایا، بدکاری وغیرہ تو نہیں کی. تو ایسی صورتحال میں یہ بھی ایک سوال ہے نا کہ کون کون سی ایسے لوگ ہیں جو قبر کے اندر جائیں گے اور اللہ کی رحمتوں سے محروم رہیں گے. مثال کے طور پہ اگر مجھے یاد صحیح پڑ رہا ہے تو ملکہ ترنم نور جہاں کا انتقال 27ویں رمضان کو ہوا. نہ اس نے سود کھایا، نہ کسی کو تکلیف دی، نہ کسی کا مال کھایا. نمازن عورت تھی، لوگوں کو کھانا کھلاتی تھی. سبحان اللہ. مجالس جو تھی وہ ریگولرلی کرتی تھی، زمین پہ بیٹھتی تھی، اساتذہ کی عزت کرتی تھی. تو ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے جی، ماشاءاللہ. جو آپ اعمال آپ نے بیان فرمائے ہیں جی. ماشاءاللہ تعالی. کیا خوبصورت کلام پڑھا، کیا بات ہے. حضور دھمال وغیرہ کا اگر دل کرے تو ڈال لینی چاہیے. قبلہ پیر صاحب جواب دیں گے جی. آپ کے ہاں نہیں ڈالتے؟ نہیں پیر صاحب جواب. اچھا پیر صاحب، دھمال ڈال لینی چاہیے. دھمال ہوتا کیا ہے؟ ہاں ہوتا کیا ہے دھمال؟ وہ جب سرور آئے اور انسان مست ہو جائے. وہ تو بے خودی کی حالت ہے. بے خودی کی حالت. اس پر تو کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا. نہیں آپ کا کیا پتہ، آپ لگا دیں. نہیں، جنہوں نے لگانا تھا انہوں نے میرے سپرد کر دیا. میں تو مفتی کہلاتا ہی نہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ حضرت سے پوچھ لیں. نہیں، بے خودی کی کیفیت کا نام دھمال ہے. دھمال ہے. بلال بھائی کوئی نہیں، میں اب اس میں میرا سوال مجھے واپس کر دیا. اچھا میرا اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق، میں دھمال کی نہیں، میں ویسے ایک کیفیات کی بات کر رہا ہوں. تو جب وہ سارا مال لے کر آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرا سلام کہو ابو بکر کو اور پوچھو کیا وہ مجھ سے راضی ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابو بکر ایک ایڑی پر گھوم گئے. اگر اس کا نام دھمال ہے، بے خودی میں، پرکیف حالت میں رب کے ساتھ لنک ہو جانا اور ساری دنیا کو بھول جانا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں کہاں رب کہاں، اللہ میں نے کون سی قربانی دی ہے تیرے لیے. کیفی صاحب آپ کھلیں گے اس بات کو؟ نہیں جی، میں تو اس کا قائل نہیں ہوں. آپ کرنے ہیں تو وہ معاملہ کریں، آپ کا معاملہ ہے. میں تو دھمال کا قائل نہیں. وہ دھمال والی کیفیت نہیں ہے جس کو آپ دھمال پہ لے کے جا رہے ہیں. بے خودی کی کیفیت وہ جو آدمی جس میں آدمی کا کوئی واسطہ اختیار نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، وہاں بندہ اور چیز ہے. لیکن جو قصدن یہ قوالی کی دھمال ہے، میں تو اس چیزوں کا ویسے قائل نہیں ہوں، نہ اس کو پسند کرتا ہوں، نہ شرن صحیح سمجھتا ہوں. لیکن آپ کا نقطہ نظر ہے، آپ جانے، آپ کا رب جانے، آپ کا کام جانے. ہمارا جو چیز کو نہ پسند کرتے ہیں نہ ہم اس کے قائل ہیں، ہم اس کو شرن غلط سمجھتے ہیں. سیدھی صاف بات ہے بلال بھائی، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سیدھی ہم اس کو شرن بالکل غلط سمجھتے ہیں. ابھی تک جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے نا، جی وہ سب کی رائے لیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ قبر بنیادی طور پہ جو ہے وہ ایک روح کے ساتھ والا حساب ہے، جو روح کو پیش کیا جائے گا جسم کے ساتھ. آپ بیٹھیں گے، اٹھیں گے، آپ 3 سوالوں کا جواب دیں گے، پھر اس روح کو وہاں سے نکال لیا جائے گا. وہ جنتی ہوگی یا دوزخی ہوگی، تو اس کا مطلب حساب اور کتاب بھی ہو چکا ہوگا. یہ حساب تو ہونا ہے ابھی، تو روح کو جنت دوزخ میں کیسے ڈال دیا جائے گا؟ دیکھیں جی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ کا فرمانا ہے کہ قبر جو ہے
اور قبر کے اندر جو معاملات ہیں یہ آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے جو یہاں پہ میرے سوال پہ میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں آپ نے موٹر وے کا راستہ لے لیا ہے، نہیں 100 کلومیٹر فالتو پڑنا ہے، جلدی سے آ جائے جی ٹی روڈ پر آ جائے۔ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں جی۔ آپ فرماتے ہیں کہ قبر جو ہے یہ آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں پہ کامیاب ہوا وہ کامیاب ہو گیا۔ ٹھیک، آگے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔ نہیں وہ جو فرما رہے تھے کہ دوزخ یا جنت میں روح چلی جاتی ہے، اس کو رکھ دیا جاتا ہے وہاں پہ، تو حساب تو ابھی روزے آخر ہونا ہے۔ جی جی حساب و کتاب ابھی باقی ہے، لیکن یہاں پر جو روح بیچاری پہلے ہی چلی گئی نہیں یہاں پر جو 3 سوالات پوچھے گئے ہیں اس کی بنیاد پہ، اس کی بنیاد پر من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل، یہ جب 3 سوالوں یہ فیصلہ جو ان سوالوں کا جواب تھا کہ میرا رب کون ہے، میرا دین کیا ہے، یہ روح نے کرنا تھا کہ میں نے کرنا تھا؟ شاید یہ روح اور جسم دونوں نے مل کر کرنا تھا۔ روح اور میری جسم روح میرے پہ اس وقت کتنا زیادہ مطلب افسوس کر رہی ہوگی کہ میں جو سمجھتا رہا کہ میرے فیصلے ہیں وہ بنیادی طور پہ اس کے فیصلے بھی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے جب وہاں پر جائیں گے اور روح امر ربی ہے، امر رب اس سے تو میں کوئی ناقص چیز سوچ بھی نہیں سکتا، جی ایسے ہی ہے، لیکن اللہ پاک تو نے پھر اس کو دوزخ میں کیوں، دیکھیں وہ میرے غلط فیصلوں میں کیوں میرا حصہ؟ دیکھیں جی ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اپنی روح کی وجہ سے کرتے ہیں۔ چلے مان لی بات، میں اس بات کو نہیں بگڑاتا، روح جو ہے یا جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے، تو روزے حساب جو ہے وہ حساب کس چیز کا ہو رہا ہے پھر؟ ابھی روح جو ہے وہ جنت اور دوزخ میں نہیں گئی ہے۔ آپ نے اب بیان یو ٹرن لے لیا، نہیں بھیرا پہ آپ نے پڑاؤ ڈال دیا اپنا، آپ منزل پہ نہیں پہنچ رہے۔ بلال بھائی ایسا نہیں ہے، ابھی وہ اب نہیں گئی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں گئی، نہ جنت میں نہ دوزخ میں ہے، وہ کہاں پر ہے؟ ابھی وہ دیکھیں یا تو وہ اپنی قبر کے اندر ہے، اب روح جو ہے وہ آزاد ہو گئی ہے حدیث پاک کے مطابق۔ اس کا مطلب وہ گھروں میں بھی جا سکتی ہے، پھر گھروں میں بھی جا اس سکتی کا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ جو جمعرات والی بات ہے کہ جمعرات کو روحیں آتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے پھر؟ جی ہو سکتی ہے، اسی طرح روح جو ہے وہ جنت اور فردوس پر بھی جی ہاں یہ والے معاملات بھی ہیں، حکم خداوندی کی وجہ سے، اللہ کے اذن سے، یہ بھی یاد رکھیں اللہ کے اذن وہ سے بات ٹھیک ہے، یہ بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب جو ہماری گھریلو روحیں ہیں وہ ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، بچوں کی، جس کی بھی ہیں، وہ گھروں میں جمعرات کو آ سکتی ہیں، تو وہ موم بتی جلانے والا تصور تو ٹھیک ہوا نا پھر؟ موم بتی جلانے والا تصور نہیں ہے، لائٹ ہو تاکہ وہ دیکھ دکھ سکے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ان کو لائٹوں وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، حکم خداوندی کی وجہ سے وہ ساری کی ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی، لیکن ہوتی زمین پر ہے، ہوتی زمین پر ہے، زمین پر بھی ہو سکتی ہیں، زمین پر بھی ہو سکتی ہیں اور آسمانوں پر بھی ہو سکتی ہیں۔ میں مفتی صاحب کی بھی رائے لوں۔ مفتی صاحب بلال بھائی دیکھیں روح کے لیے 2 مقام ہوتے ہیں، ایک جنت میں ایک جہنم میں۔ یہ نہیں کہ جنت میں اس کا محل وہ سارا وہ نہیں ملا، جیسے ہم علیین سجین سے تعبیر کرتے ہیں نا، یہ سجین جہنم میں ایک مقام ہے، علیین جنت میں ایک مقام ہے جو روحوں کا مستقر ہے۔ آپ اس کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں گے نا، ادھر وہ شہید انطاکیہ جو ہے سورہ یاسین کے اندر ہے کہ جب وہ قتل کیا گیا تو وہ شہید ہوا تو کیا کہا گیا کہ ادخل الجنہ، روح جسم ادھر پڑا ہوا ہے اور اسے کہا کیا جا رہا ہے ادخل الجنہ۔ نہیں وہ تو شہید کا تو حساب ہی الگ ہے نا، روح کدھر جانی ہے، وہاں کیا چیز جا رہی ہے؟ میں تو یہ سوال کر رہا ہوں کہ جو ایک عام آدمی ہے، گناہ گار ہے، آپ فرما رہے تھے کہ اس کی روح دوزخ میں چلی جاتی ہے، کافر کی روح دوزخ میں ہے، مومن کی روح جو ہے وہ جنت میں مقام جو ہے ان کو روحوں کا اس مقام پہ خاص پہ کچھ اچھا سا مقام ہے ان کا جنت دنیا میں نہیں ہوتی، گھروں میں نہیں ہوتی، جمعرات کو نہیں آتی۔ یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ہمارے ہندوازم سے آیا ہوا ہے کانسیپٹ ہے کہ یہ جو آتما رول رہی ہے جی، آتما کو شانتی دینی ہے، یہ روحوں کا جو کانسیپٹ ہے نا گھروں میں آتی ہیں، کھجل ہوتی ہیں، یہ کانسیپٹ اسلامی نہیں ہے، اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے کہ روحیں یہاں پھر رہی ہیں اور جمعرات کو آتی ہیں، پھر ان کو جو حلوہ کھیر دینی ہے، پھر ان کے لیے چراغاں کرنی ہے۔ مولوی صاحب کو دینی ہوتی ہے حلوہ کھیر، کو تھوڑی دینی۔ مولوی صاحب کا کیا تعلق ہے روح کے ساتھ؟ نہیں مولوی صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ نیاز، اس کا ثواب جو مولوی صاحب کھائیں گے، حلوہ کھیر کھائیں گے مولوی صاحب، جو مرغا کھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دیسی مرغا، اس کا جو اجر اور ثواب ہوگا وہ ہماری اس روح کو نہیں۔ مولوی صاحب کے کھانے سے جانا، امی جی کھائیں گی، ابا جی کھائیں گے، میرے عزیز کھائیں گے، یہ مولوی صاحب کو کھانا کیا اسپیشل آ کے؟ مولوی صاحب کا کیا تعلق ہے روح کے ساتھ؟ سے ہماری محبت ہوتی ہے رات کو، اسی چیز نے تو کام خراب کیے ہیں پھر بلال بھائی، سارے معاملات بھی آگے یہیں سے خراب ہوتے ہیں نا۔ گھر کھانا نہ بھجوائیں بھائی مولوی صاحب کے ساتھ آپ بھرپور تعاون کریں، محبت کریں، وہ آپ کے دین کے قائد ہیں، لیکن جمعرات کو روح کو ساری نیاز کو دے رہے ہیں، آپ اس کو اپنا لیڈر قائد مانیں جس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، جس کے پاؤں کے نیچے بیٹھ کے جمعہ پڑھتے ہیں، آپ اس کا ادب احترام، اس کی عزت تقریم سارا کچھ ہونا چاہیے، لیکن اس کے اس طرح نہ بگاڑیں کہ جس طرح وہ دین کی حدیں توڑ دے کہ وہ ہماری روحوں کو بچانے کے چکر کے اندر جو 5 روپے کے پورے مدینے کا وہ مکے کا تمہیں طواف کرا رہا ہے، پھر یہ چیزیں نہ کریں، یہ کرواتے ہیں لوگ، 5 روپے دیتے ہیں پوری امی نے نہیں پورے خاندان میں حج کرانا، انہیں طواف کرا دینا 5 روپے دے وچ بھی سارا، وہ کیا ہے اس کو پتہ میری جیب میں آنے ہیں،
ایسا نہ کرے بلال بھائی، وہ کر رہے ہیں شرعی حدود کے اندر رہ کر کے کام کریں. جب ہم اس کو توسع دیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ لوگوں کو بد عملی آتی ہے، پھر لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کون سے مولوی ہوتے ہیں جو طواف کراتے ہیں ویسے؟ بھائی یہ سارے گلی محلے میں اسپیکر کھلے نظر نہیں آتے جو مانگتے ہیں بلال بھائی، کون ہوتے ہیں وہ؟ اچھا، وہ روحوں کے نام پہ ہے نا، جمعرات کی روٹی ہے، سارا معاملہ ہے، دودھ کا گلاس ہے، سارا کچھ ہے. اچھا کیا ہے یہ سارا؟ روحوں کے نام پہ، روحوں کے نام پہ ہے نا، یا شب برات کے اوپر روحوں کے نام پہ ہیں. اس کا ہے نا یہ اسلام میں کانسیپٹ کہ یہ روحیں آتی ہیں اور روحوں کو اس طرح شانتی دینی ہے آپ نے. نہیں شانتی نہیں دینی، ثواب پہنچانا ہے. بھئی ثواب بھی دیکھیں، میں یہ بات پچھلے میں پروگرام میں کی تھی کہ ثواب کے اندر بندہ شرعاً خود مکلف ہے. میں آپ کو تاریخ سے بتاؤں، جتنے ہندی الفاظ آپ کو آتے ہیں نا، میں سوچتا تھا میں فلمیں دیکھتا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ دیکھتے ہیں. نہیں یہ چونکہ کنسپٹ وہاں پہ ہے نا سارا زیادہ. اچھا جی، اس لیے ان چیزوں کو نا سارا ایکسپلین کرنے کے لیے بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جو عام چلتے ہیں، لوگوں نے سنے ہوتے ہیں، لوگوں کو اس کی مراد نہیں پتا ہوتی ہے. روح کو جلا جلو چھوڑتے ہیں نا. نہیں وہ روح کو جلاتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جسم جلا ہے، روح اب گھر میں بھٹک رہی ہوتی ہے. پھر باقاعدہ وہ پنڈت آئے گا، وہ کپڑا بچھے گا سفید، وہ سارا وہ اپنے حساب سے وہ پڑھے گا گیتا شیتا سارا کچھ پڑھ کے، وہ بھی اس طرح وہ سالے ثواب سب کہتے ہیں نا. اب وہ روح کو بخشے گا تو پھر ثواب نہیں مانتے. میں سالے ثواب میں ان چیزوں کا قائل ہوں جو نبی علیہ السلام نے خاص کی ہیں. باقی جو چیزیں بندہ اپنی ذات خود مکلف ہے. مرنے کے بعد بندے کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، بندے کا روزہ آپ نہیں رکھ سکتے، بندے کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے میت کی طرف سے، لیکن خیرات ہو سکتی، لیکن اس کے اندر بھی جو ہمارے یہاں مخصوص بدعی امور بنا دیے گئے، لوگوں کو اکٹھے کر کے مخصوص کیفیت شکل دے کے مدد ہو سکتی ہے. مدد جتنی صدقہ سارے مدد ہی ہے نا. اچھا بلال بھائی جو صدقہ مدد ہے نا، مطلب وہ پہنچتا ہے بھائی فائدہ اللہ کے نبی نے صدقہ رکھا ہے نا اس کے لیے. اگر وہ دوزخ کے اندر ایک مقام پر ہے روح پڑی ہوئی اور آپ یہاں سے صدقہ زیادہ کر رہے ہیں تو وہ روح وہاں سے نکل کے جنت میں جا سکتی ہے. نہیں دیکھیں، جہاں تک بندے کی نجات بڑھے گا نا اس کا. جنت بندے کی نجات کا دار و مدار بندے کے ذاتی اعمال کے اوپر ہے، سمجھے؟ درجات کے اندر کمی بیشی معاملہ، اولاد کوئی کام کر رہی ہے اس کا درجے کے اندر فرق آئے گا. لیکن آپ یہ کہیں کہ جہنم سے کہ جنت میں چلی جائے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں، نجات کا دار و مدار بندے کے ذاتی اعمال پہ. پیکج 3G ہے وہ 3G رہے گا، 5G نہیں ہونا. چلو ایسے کیا لیں، مرضی آپ ٹرانسفارمر لگا لیں، کچھ کر لیں، وہ امپروو نہیں ہونا. جی جس طرح جو نا یہ مسئلہ اللہ کر سکتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. لیکن اللہ نے اپنے قدرت کے لیے جو ضوابط قواعد مقرر کیے ہیں امت کو، جس کے اندر پابند رکھا ہے انسانوں کو، اسے باہر نہیں جا سکتے. آپ اس بات کو کنکلوڈ کرنا ہے کہ یہ 3G 5G کنورژن ہو سکتی ہے. اگر ثواب پہنچ رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا درجہ بھی پہنچ رہا ہے. لیکن دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ دوزخ جنت کے کسی بھی مقام پر ہے، اگر حساب ہوا ہی نہیں ہے ابھی روز قیامت، تو روز قیامت وہ پھر عدالت کس چیز کی؟ نہیں میں تو میں کیونکہ بہت آیات اور احادیث متواترہ پر بات کروں گا. بات یہ ہے کہ نہ وہ جہنم میں ہوتی اس کی روح ہوتی ہے، نہ اس کی جنت میں ہوتی ہے. ایک بات تسلی ہو گئی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب روح پڑھ لیں. یہ ساری باتیں جو انہوں نے کی ہیں مفتی صاحب نے، یہ ساری انہوں نے لکھی ہیں. جی نہیں ابھی تعین یہ کر رہے ہیں کہ وہ روح کہاں ہوتی ہے. روح جو ہے وہ عالم برزخ میں ہوتی ہے. آپ فرما رہے ہیں برزخ قبر ہوتی ہے. نہیں میں نے نہیں کہا قبر ہوتی ہے. اچھا آپ نے نہیں کہا. نہیں میں نے نہیں کہا. برزخ جو ہے، برزخ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک جہاں جسم رہے گا اور جہاں روح رہے گی وہ برزخ ہے. اور وہ کسی کو نہیں پتا وہ برزخ کیا ہے. وہ برزخ اتنا پتا ہے کہ وہ جنت و دوزخ نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے. اس لیے دیکھیے میں آپ کو ایک بات چھوٹی سی کرنا چاہتا ہوں. میں ایک نیا موضوع آپ کو دینا چاہتا ہوں. دینے کی ضرورت تو نہیں، آپ تو ماشاءاللہ خود صاحب فکر انسان ہیں. یہ جو جنت اور دوزخ ہے نا، اس پر بھی اختلاف ہے علماء کا. اللہ اکبر. کہ یہ جو جنت دوزخ قیامت کے بعد قائم ہوگی. دیکھیے ساری کائنات تباہ ہو جائے گی، یہ تو عقیدہ ہے نا. کائنات کا ذرہ ذرہ اڑ جائے گا. جب کائنات کا ذرہ ذرہ اڑ جائے گا تو کچھ نہیں رہے گا. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آواز آئے گی آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہیں گے صرف اللہ کی. یہ کچھ بھی نہیں، یہ چیزیں بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر تعمیر کرنی ہے. تو وہ جو اللہ کے رسول نے جا کے دیکھی تھیں جنت اور دوزخ، وہ کون سی تھیں؟ مشاہدات معراج. نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ آپ نے جنت ہے اس کا وجود ہے، یہ تو انکار کر گئے. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. ماہ رمضان میں جنت کو آراستہ بھی کیا جاتا ہے. ایک منٹ ہے جلدی سے آپ اگر. بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں جنت کے وجود کا انکار نہیں ہے، لیکن جس جنت کا ذکر یہ ہے کہ جس میں جنتی داخل ہوں گے، بڑے بڑے محلات ہوں گے، یہ چیزیں یہ رب ایک کن اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے وہ. لیکن ایک دفعہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا. جنت دوزخ بھی
دیکھیں جنت دوزخ کا ایک تصور موجود ہے اس کے مطابق، لیکن جب جنتی جنت دوزخ میں جائیں گے لیکن اس کا وجود کب ہوگا اس پر اختلاف ہے علماء کا۔ نبی علیہ السلام نے دیسے ان الجنت حق، نہیں جنت حق کا اسے برا قائم وجود ہے، قائم پیدا ہو چکی ہے، نبی نے دیکھی ہے جنت اور ہے وجود کا، آپ اس کو ساری تباہی میں ختم کر رہے ہیں۔ وجود اور چیز ہے، یہ تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ جنت کا کوئی انکار نہیں ہے، جہنم کا کوئی انکار نہیں، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ عارفی صاحب اس بات کو پھر کسی دن لے چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ کا بہت شکریہ، اللہ برکت دے، جزاک اللہ۔ لاہور کے اندر 5 منٹ کے بعد جو ہے وہ روزہ انشاءاللہ تعالی افطار ہو جائے گا۔ اہل تشیع بھائی جو ہیں ان کا 8 ساڑھے 8 سے 10 منٹ کا وقفہ ہوگا، وہ ذرا دیر سے کریں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔